لوگ ایک ہی سوال کر رہے ہیں کہ اس کراچی کو کیا ملتا ہے. کراچی کے لوگوں کو کرپشن ملتی ہے، لوٹ مار ملتی ہے، ٹینکرز کے نیچے آ کر حادثات ملتے ہیں، کھلے ہوئے گٹر ملتے ہیں، اس میں گر کر جو ہے کوئی بھی ڈوب سکتا ہے، کچرے سے ہٹے ہوئے نالے ملتے ہیں، پورا کراچی کچرا کنڈی کی صورت میں ملتا ہے، چینچی کے دھکے ملتے ہیں، کراچی کے لوگوں کو پیاس ملتی ہے، سیوریج کا سسٹم پورا بہتا ہوا ملتا ہے سڑک کے اوپر، بجلی کی لوڈ شیڈنگ ملتی ہے 18 گھنٹے کی، ساری رات لوگ جاگتے ہیں، آدمی روئے یا اپنا سر پیٹے، کس طرح لوگ زندگی گزار رہے ہیں. 3,500 ارب کا آپ کا بجٹ تھا، اس کے بعد آپ قرضے لے رہے ہیں. آپ نے قرضہ لیا واٹر بورڈ اور اس کے کام کرانے کے لیے $1.6 بلین کا. آپ نے یہ قرضہ لیا تھا واٹر بورڈ کی ری اسٹرکچرنگ کے لیے. کیا ری اسٹرکچرنگ واٹر بورڈ کی؟ آپ نے ایک ڈی سی کو اٹھا کر جو ہے واٹر بورڈ کا MD لگا رکھا ہے. آپ نے کلک کا ادارہ بنایا، اسے $240 ملین کا قرضہ لیا کراچی کی سڑکیں، پارک، گٹر نالے بنانے کی. سویپ کا ادارہ بنایا، آپ نے کہا جی اس سے ہم بنائیں گے گاربیج ٹرانسفر اسٹیشن بنائیں گے. 29 ارب روپے قرضہ. کچرا نہیں اٹھ پا رہا شہر کا. کچرے UC کا بجٹ ٹوٹل کتنا ہے؟ 12 لاکھ روپے. آدھے تنخواہوں میں دیتا ہے، اور تنخواہیں ٹاؤن والے اور UC والے کس کو دیتے ہیں؟ زیادہ تنخواہیں پیپلز پارٹی کے طرف سے جو جہیز میں ملے ہوئے ملازم، اس پہ آپ کچھ کر نہیں سکتے، ٹچ نہیں کر سکتے. فوری طور پر سندھ گورنمنٹ کی طرف سے آپ کو نوٹس آئے گا کہ جی آپ ان کو نہیں ہٹا سکتے، آپ جزا اور سزا بھی نہیں دے سکتے، کچھ بھی نہیں کر سکتے. آپ ایک تو ایسے آدمی کو PD لگاتی ہے جو بدنام ترین ہوتا ہے، جس کی ہر ڈپارٹمنٹ میں اور ہر محکمے کی ایک داستان ہے. مرتضی وہاب صاحب نے جو لالی پاپ دیا تھا، اور نئی نہر بنائیں گے تو 100 MGD اور آ جائے گا، اور پھر 200 MGD ہو جائے گا، اور لوگوں کے دلدر دور ہو جائیں گے، لوگوں کو پانی مل جائے گا. لیکن جا کے پوچھیں کس نے لائن ڈالی تھی اور کون دبا کے چلا گیا، کچھ نہیں پتا. کس نے اپنے کھاتوں میں ڈال لی اور پیسے لے لیے. تو یہ پانی 450 MGD بھی نہیں بچتا. پیپلز پارٹی کے پاس جب سے کراچی کی میئرشپ ہے اور جب سے واٹر بورڈ آیا ہے، پانی کی لائنیں غلط طریقے سے ڈال رہے ہیں، ایلیگلی ڈال رہے ہیں، پانی کو اپنی طرف موڑ رہے ہیں، ڈسٹرب کر رہے ہیں، ایلیگل کنیکشن دلا رہے ہیں، اور غنڈہ گردی کا ایک ماحول انہوں نے بنایا ہے. یہ تو سر پیٹتا ہوں گھڑی گھڑی. یار نعمت اللہ خان صاحب کے دور کا ہی یہ نقل مار لیتے، ان کی وہی دیکھ فائلوں لیتے کی گرد جھاڑ کے بیٹھ جاتے ہیں نا، اس پہ عمل درآمد کر لیتے. لیکن اتنے ویژن لیس لوگ ہیں اور کرپشن کے سسٹم کو اتنی زیادہ سپورٹ دے رہے ہیں کہ کام کوئی ہو ہی نہیں پا رہا، پڑھ ہی نہیں پا رہا. وہ مارکیٹ نہیں پنپنے دیا گیا، اس نے MKM نے بہت زیادہ رکاوٹ ڈالی. مرتضی وہاب صاحب نے غالباً ایک دفعہ کہا تھا اس پہ ابھی بھی ہم شرمندہ ہیں، اور جب یہ تعمیر ہو جائے گا جب بھی ہم شرمندہ ہوں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں سید عامر اشرف، ایک نئے پوڈ کاسٹ کے ساتھ آپ کا میزبان جسارت ڈیجیٹل پر. روشنیوں کا شہر، پاکستان کا معاشی دل اور 3 کروڑ سے زائد انسانوں کا مسکن کراچی، مگر یہی شہر اپنے وجود اور اپنی بقا کے بڑے امتحان سے گزر رہا ہے. یہ صرف ایک شہر نہیں بلکہ ایک ایسی زندہ حقیقت ہے جو روز بروز بڑھتے مسائل، ٹوٹتے نظام اور کمزور ہوتی شہری سہولتوں کے درمیان اپنی سانس برقرار رکھنے کی کوشش کر رہا ہے. آج کے اس خصوصی مکالمے میں ہم کراچی کے ان بنیادی اور دیرینہ سوالات پر بات کریں گے جو آپ اور ہم اٹھاتے رہتے ہیں، جو محض انتظامی معاملات نہیں بلکہ اس شہر کے معاشی، سیاسی اور شہری مستقبل کا تعین کرتے ہیں. انہی اہم اور سلگتے سوالات کے جوابات جاننے کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ایک ایسی شخصیت جو اس شہر کے مزاج، اس کی سیاست اور اس کے گلی کوچوں کے مسائل سے گہری واقفیت رکھتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں سیف الدین ایڈوکیٹ صاحب. ہم یہ بھی جانیں گے سیف الدین ایڈوکیٹ سے، میں آپ کو بتاتا چلوں، لوگوں کے ذہن میں سوال بھی پیدا ہوتا ہے اور کرتے بھی ہیں کہ سیف صاحب کا مرتضی وہاب کے ساتھ کیا مسئلہ ہے، یا مرتضی وہاب سیف صاحب کا اتنا نام کیوں لیتے ہیں. سیف الدین صاحب نے جامعہ کراچی میں طلبہ سیاست سے اپنی سیاسی سفر کا آغاز کیا. ایک سرگرم و متحرک طلبہ رہنما تھے آپ. وہ آج کل KMC میں اپوزیشن لیڈر اور قائم مقام امیر کراچی کی اہم ذمہ داریوں پر فائز ہیں. سیف بھائی، آپ کا بہت شکریہ، آپ جسارت ڈیجیٹل کے آفس تشریف لے کر آئیں. کراچی کے ایشوز پہ آپ کو کراچی کے لوگ سنتے بھی رہتے ہیں اور دیکھتے بھی رہتے ہیں. آپ کراچی شہر کی ایک بڑی جامعہ کراچی سے بھی وابستہ رہے ہیں. طلبہ سیاست وہاں سے آپ نے شروع کی، اور جب جامعہ کراچی میں طلبہ یونینیں تھیں اس دور کو بھی آپ نے بہت قریب سے دیکھا، اور طلبہ تنظیم اسلامی جمعیت طلبہ سے بھی وابستہ رہے. تو میں بس اس پس منظر کے ساتھ سوال یہ کرنا چاہوں گا کہ اس وقت کیسا کراچی تھا، اس وقت کا جو آپ نے دیکھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا دیکھیں، ظاہر ہے اس وقت تو ایک تو آبادی بہت کم تھی جی، کراچی کی اس کے مقابلے میں جو موجودہ ہے. صحیح. اور حسن اسکوائر کے بعد سمجھے جو سڑک تھی وہ ایک پگڈنڈی ہوتی تھی، سڑک ہوں. سنگل سڑک میرے خیال میں ہوتی تھی.
چوڑا تو اتنا ہی تھا، اسپیس تو تھا لیکن بنی بھی نہیں تھی سڑک، اور جامع جاتے تھے، لیکن بڑا کئی لحاظ سے ڈفرینٹ دور تھا، اچھا انتہائی پرامن دور تھا. اور ہم 80s کی بات کر رہا ہوں میں، کہ 80 سے لے کر 84 تک میں جامعہ کراچی میں رہا. میں نے وہاں سے ایم اے اکنامکس کیا تھا. ٹھیک ہے، تو ہم رات کو بھی چلے جاتے تھے، رات کو 2 بجے بھی جاتے تھے، 3 بجے بھی چلے جاتے تھے، چونکہ میں ناظم تھا. اور ایسا ہوتا تھا کہ کئی دفعہ گھر پہ آنے میں کئی دن لگ جاتے تھے، ہاسٹل میں رہتے تھے. جی لیکن رات کے اگر 3 بجے بھی آپ جا رہے ہیں تو آپ کو یہ خوف نہیں ہوتا تھا کہ کوئی فرد آپ کو نقصان پہنچائے گا، کوئی انسان آپ کو نقصان پہنچائے گا. یہ تو ڈر ہوتا تھا کہ یار موٹر سائیکل نہ گر جائے یا کوئی اور چیز نہ ہو جائے، یا پنکچر نہ ہو جائے موٹر سائیکل. ہاں. لیکن یعنی ایک تو ہم اس وقت موبائل تو تھا نہیں، والیٹ چھننے کا خطرہ نہیں، نہیں کچھ تھا. بھی نہیں تھا، کوئی اس طرح کا کوئی تصور نہیں تھا. بلکہ مجھے یاد پڑتا ہے کہ ہم مطلب جامعہ کراچی کا جو پچھلا حصہ ہے جہاں آئی بی اے ہے، جی تو وہ سب کھلا ہوتا تھا اس زمانے میں، اور درخت ہوتے تھے بہت سارے، اور ہاسٹل وہاں ہی سامنے ہوتا تھا. تو ہم وہ، حالانکہ بہت ہی اندھیرا اس میں ہوتا تھا اور ایک طرح کا سناٹا ہوتا تھا، لیکن ایک بڑا خوبصورت منظر ہوتا تھا وہ نا، کہ سناٹا بھی ہے لیکن اس میں کوئی خوف نہیں ہے. ہم وہاں سے گھومتے گھامتے ہاسٹل چلے جاتے تھے رات کو اگر جانا ہوتا تھا. اس لحاظ سے بہت اچھا دور تھا، اور بہت ساری چیزیں تھیں. اگر آپ کہہ لیں کہ ملاوٹ بہت کم تھی اس زمانے میں، آپ کہیں بھی کھانا کھا لیں، آپ کو یہ نہیں ہوتا تھا کہ کوئی یار آپ کو گدھے کا گوشت کھلا دے گا یا خدا نہ کرے کتے کا گوشت کھلا دے گا. اسی شہر میں گدھے کا گوشت بھی بک رہا ہے. اب تو ہر چیز میں آپ کو ایک شک ہے نا کہ یار اس میں یہاں پر یہ نہ ہو جائے، آپ کو ایک پریشانی ہے، وہم ہے. تو یہ چیزیں بہت بہتر تھا. جامعہ کراچی کا ذکر ہوا، شہر کی سب سے بڑی جامعہ ہے. اس وقت جامعہ کا کیا ماحول تھا؟ طلبہ کے کیا موضوعات تھے؟ طلبہ کی کیا ایکٹیویٹیز تھی؟ آج کا اگر ہم موازنہ کرنا چاہیں، آج کی بھی جامعہ کو آپ دیکھ رہے ہیں، اس پہ بھی ہم آئیں گے کہ آج کی جامعہ کے کیا ایشوز ہیں. جامعہ کراچی کا دیکھیں، ایک تو الیکشن ہوتے تھے اس زمانے میں، جی تو ایک بہت بڑی سرگرمی تھی یہ الیکشن ہونا. وہاں ایک انوالومنٹ تھا اسٹوڈنٹس کی، ایک شیئرنگ تھی وہاں کے مسائل میں. اور آپ دیکھیں کہ جو الیکشن ہوتے تھے تو اس زمانے میں ٹرانسپورٹ پوری چلانا، اس کا لک آفٹر کرنا طلبہ یونین کی ذمہ داری تھی، اس کی ٹرانسپورٹ کمیٹی. 100 سے زیادہ بسیں تھیں جو جامعہ کراچی میں پوائنٹ کی صورت میں آتی تھیں، اور سارا دن وہ چلتی رہتی تھیں. 100 بسیں تھیں وہ جو کے ٹی سی کی آتی تھیں، اور جامعہ کی اپنی تھیں. 100 بسیں چلتی تھیں. جی ہاں، 100 بسیں تو یہ کیا تھیں. ماحول ہوتا ہوگا؟ اور کیا ماحول ہوتا ہوگا، ابھی بھی بعض دفعہ تصویر لوگ شیئر کرتے ہیں، لال رنگ کی بسوں کی لائن جا رہی ہے، اور سارا دن چلتی تھیں. یعنی ہر 1 گھنٹے بعد، آدھے گھنٹے بعد جامعہ سے شہر آتی تھیں اور شہر سے جامعہ جاتی تھیں، اور صبح کے وقت کراچی کے ہر کونے سے طلبہ کو اٹھاتی تھیں وہ. اچھا. صحیح ہے نا، اور شام کو پہنچاتی تھیں ہر کونے میں. اسی طرح کینٹینز تھے، بہت اچھے کینٹینز تھے. آج جہاں پر میرے خیال میں رینجرز ہے، وہاں پر جہاں یونین آفس ہوتا تھا، اس کے نیچے ایک بہت شاندار کینٹین تھا، اور کینٹین سے اس کو بھی چلاتی تھی. یہ بسوں کے نظام کو بھی یونین بسوں کے نظام کو بھی یونین چلاتی تھی، کینٹینز کو بھی یونین چلاتی تھی، لائبریری کو بھی یونین چلاتی تھی. اسی طرح پوری جامعہ کے اندر ڈفرینٹ چیزیں یونین کرتی تھی. کولرز ہم لگواتے تھے پورے ہر ڈپارٹمنٹ کے اندر. اس طرح ہر ڈپارٹمنٹ میں جو چھوٹی چھوٹی ان کی بھی اپنی ایک ہوتی تھی کمیٹی ٹائپ کی، وہ بھی پھر نوٹس تقسیم کرنا، ایکسٹرا کلاسز کرانا. بہت اچھی ایکٹیویٹی تھی اسٹوڈنٹس کی اس زمانے کے اندر. بڑا پارٹیسپیشن تھا یونین کی وجہ سے. اور الیکشن بھی جو میں نے دیکھے 99% بڑے پرامن ماحول میں ہوتے تھے. ایک دفعہ ایسا ہوا تھا الیکشن میں، غالباً 82 کا الیکشن تھا، باہر سے کچھ لوگوں نے آ کر حملہ کیا تھا. اچھا. اور انہوں نے اس میں انٹرفیئرنس کی تھی، اور بیلٹ باکس وغیرہ اٹھا لیے تھے، جلا دیے تھے، غنڈہ گردی کی تھی. ورنہ ادروائز جامعہ کے انتخابات میں کبھی بھی ہنگامہ نہیں ہوا. اور دونوں پارٹیوں کے جلوس آمنے سامنے سے گزرتے تھے، اور ایک جلوس اگر ادھر جا رہا ہے اور دوسرا جلوس ادھر سے آ رہا ہے تو ایک دوسرے کو ہاتھ ہلاتے ہوئے چلے جاتے تھے. اور جامعہ میں کبھی بھی اگر کوئی جھگڑا ہو گیا اسٹوڈنٹس کے درمیان، ظاہر ہو سکتا ہے، اسٹوڈنٹس ہوتے تھے اور مخالف نظریات کے بھی ہوتے تھے، تو جو بھی اس زمانے کی لیڈرشپ تھی وہ بہت ہی میچور لیڈرشپ تھی. آپ دیکھو زمانے میں حاصل بزن جو ہوتے تھے، جو مخالف سائڈ سے تھے ہمارے، جو بعد میں سینیٹر بھی بنے، اس طرح بہت سارے لوگ تھے. یہ مظہر عباس وغیرہ ہوتے تھے اس زمانے میں، جو اس وقت اس طرح کے لیڈرشپ تھی. اور کوئی بھی اگر مسئلہ ہو جاتا تھا تو اسی دن کوشش ہوتی تھی کہ رات کو بیٹھ کے اس کو سلجھایا جائے اور معاملے کو آگے نہ بڑھنے دیا جائے. اسی طرح جو اکیڈمک ماحول تھا بہت بہتر تھا میرے خیال میں، اور بڑی ریگولر پڑھائی تھی، توجہ تھی. سیمسٹر سسٹم تھا، اور بہت اچھا سیمسٹر سسٹم. 3 سیمسٹر تھے اس زمانے میں، 4 4 مہینے کے. اور ان 3 سیمسٹر میں
3 ایگزامس ہوتے تھے جو ہوتے تھے، مجھے اس کا نام ایگزیکٹ یاد نہیں آ رہا. تو ایک تو کمپریہنسو ایگزام ہوتا تھا جو آخر میں ہوتا تھا 4 مہینے کے بعد، جی اور درمیان میں. تو مطلب مراد میں صرف یہ آپ کو دینے جا رہا ہوں کہ بہت زیادہ کنسنٹریشن تھی انتظامیہ کی بھی، جامعہ کے اساتذہ کی بھی. اب دیکھیں اس وقت کیا کر دیا، تعلیمی ماحول بھی بہتر، یعنی کلاسیں اور یہ ماحول بھی تعلیمی ماحول بہت بہتر بہتر تھا. تمام مطلب یہ کوئی تصور ہی نہیں تھا کلاس نہ ہو رہی ہو، کلاسز ہے. بھی ہوتی تھیں ساری کی ساری. میں کہہ رہا ہوں نا کہ ایک زندہ ماحول تھا، زندہ، کہ کلاسز بھی بر وقت ہو رہی ہیں، ٹیچرز بھی بہت ذمہ داری کے ساتھ کلاسز لے رہے ہیں. خود جو بھی میرے زمانے میں 4 سال رہا، تو جو مجھے یاد ہے کہ معصوم علی ترمذی صاحب جامعہ کراچی کے وائس چانسلر تھے، جمیل جالبی صاحب تھے. بہت ہی ذمہ دارانہ ایٹیچیوڈ ہوتا تھا، طلبہ سے کنسرن ہوتے تھے ہر معاملے میں، اور مستقل رابطے کے اندر رہتے تھے. وائس چانسلر اور طلبہ یہ رابطے میں رہتے. بہت اچھی کوآرڈینیشن تھی، اور بالکل ایک شفقت والا ان کا رویہ ہوتا تھا. کبھی بھی یہ نہیں ہوا کہ ہم اور وہ آمنے سامنے کھڑے ہوئے ہوں. ایسا بھی ہوتا تھا کہ بعضی چیزوں میں اختلاف رائے ہوا، اس پر ڈسکشنز ہوئے، لیکن کبھی یہ نہیں تھا کہ آمنے سامنے کھڑے ہو جائیں. بہت اچھا ایک زندہ ماحول تھا پورا جامعہ کا. پھر ایک اور بڑی امپورٹنٹ چیز جو میں آپ کو بتاؤں کہ جمعیت کا چونکہ بہت زیادہ غلبہ تھا اس وقت تعلیمی اداروں میں، پوری کراچی کے تعلیمی اداروں میں تھا، جامعہ کے علاوہ بھی. جامعہ کے علاوہ بھی ڈی ایم سی تھی، این ای ڈی تھی، داؤد کالج تھا، بڑے بڑے کالج، ایس این سی تھی، اور دیگر جو کالجز سے نیشنل کالج تھا، اردو کالج، سارے کالجوں میں جو الیکشن ہوتے تھے تو جمعیت کی یونین عام طور سے جیتتی تھی. خود جامعہ کراچی کے اندر جو ہے میں جب رہا تو 4 یونینز لگاتار جو آخری آئیں وہ جمعیت کی تھیں، جس میں حسین حقانی صدر رہے، محمود غزنوی 2 مرتبہ صدر رہے، اور آخری مرتبہ شکیل الرحمان صدر تھے. جمعیت کی وجہ سے اتنا شاندار ماحول تھا جامعہ کراچی کا کہ وائس چانسلر جمیل جالبی صاحب تھے، ایک دفعہ وہ خود مجھے بتانے لگے کہ میں جمعیت سے کبھی متاثر نہیں رہا، یعنی جب وہ پرانی اپنی زندگی کی بات کر رہے تھے. کہنے لگے لیکن میں یہاں کر بہت متاثر ہوا. تو میں نے پوچھا سر کیوں، کیا؟ کہنے لگے کہ واقعی یہ ہوا کہ یونین کے انتخابات تھے آپ کی، تو میں نے کچھ طالبات آئیں اور بڑی ماڈرن ٹائپ کی طالبات تھیں، تو ان سے پوچھا کہ بھئی آپ کس کو ووٹ ڈالیں گی؟ تو وہ کہنے لگیں کہ سر ہم جمعیت کو ووٹ ڈالیں گے. تو کہنے لگے میں بڑا حیران ہوا کہ یہ تو بڑی ماڈرن ٹائپ کی طالبات ہیں اور جمعیت کو ووٹ ڈال رہی ہیں. تو میں نے پوچھا کہ بیٹے وجہ کیا ہے اس کی؟ تو اب جمیل جالبی صاحب کہنے لگے، میں سن کے حیران ہو گیا، وہ کہنے لگے سر جمعیت جب یہاں پر یونین میں ہوتی ہے اور اس کا غلبہ ہوتا ہے تو ہم جامعہ میں اپنے گھر جیسا تحفظ محسوس کرتے ہیں. اچھا. جو یہ جمعیت کے لڑکے ہیں ان کا اتنا اچھا اخلاقی اور کردار ہے ان کا بہترین، وہ اپنے آپ کو محفوظ سمجھتے ہیں، گھر کی طرح محفوظ سمجھتے ہیں. تو جمیل جالبی صاحب نے کہا، اور انہوں نے پھر ایک انٹرویو میں بھی یہ بات ایک دفعہ کہی، مجھے بھی خوشی ہوئی الحمدللہ. اور جمیل جالبی صاحب نے کہا کہ میں اس کے بعد جمعیت سے اتنا متاثر ہوا کہ یار یہ بھی اسی عمر کے لڑکے ہیں جس عمر کے دوسرے لڑکے ہیں جن میں بہت سارے لفنگا گیری کرتے پھر رہے ہیں، شغل بازی کرتے پھر رہے ہیں، اور یہ لڑکے ان کو جمعیت نے ان کی تربیت ایسی کی ہے کہ انہوں نے جامعہ کے ماحول کو ایسا رکھا ہوا ہے کہ لڑکیاں اپنے گھر سے آ کر گھر جیسا تحفظ محسوس کر رہی ہیں. یہ بہت بڑی بات تھی، بہت بڑا کریڈٹ تھا جو جمعیت کو جاتا ہے. یہ بھی ہے نا 18 20 25 سال کے نوجوان اسی ایج کے ہوتے ہیں نا، سارے 20 22 21 سال میں کے، اتنے منظم انداز میں اتنی اچھی مینجمنٹ، ٹرانسپورٹ کے نظام کو چلانا، کینٹین کے نظام کو چلانا، پورے جامعہ کراچی کے ماحول کو بہتر ٹھیک ٹھاک رکھنا، جس کی لڑکیاں بھی گواہی دے رہی ہیں. اور وہ لڑکیاں جو ظاہر ہے آپ کے مکتب فکر سے نہیں ہیں یا آپ کے کوئی مذہبی بہت زیادہ رجحان نہیں رکھتی، آج وہ شاید جامعہ ویسی نہیں رہی. خستہ حالی، اس کی بدحالی اور انتظامی معاملات، خرابیاں، طلبہ وہ نہیں رہے، اساتذہ وہ نہیں رہے. آج کی جامعہ پہ کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ یہ اس طرح کیسے ہو گئی؟ دیکھیں آج کی جامعہ جس کیفیت میں ہے وہ اس بات کا مظہر ہے کہ جو موجودہ جو بھی حکومت ہے، چاہے وہ فیڈرل گورنمنٹ ہو اور چاہے وہ ہماری صوبائی حکومت ہو، ان کی پرائیورٹی تعلیم نہیں ہے، اور وہ چاہتے ہیں کہ تعلیم، جو ان کا ایک انداز نظر آتا ہے کہ تعلیم سے جان چھڑانا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے. اسکولز کو وہ پرائیویٹائز کر رہے ہیں یا اس کو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کی بنیاد پر بانٹ رہے ہیں، این جی اوز کو دے رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، جس کی ہم مخالفت کر رہے ہیں. ہم کہہ رہے ہیں گورنمنٹ کا کام ہے کہ وہ اس کو چلائے. این جی اوز کو دینے کے جو نقصانات ہیں اس پہ کبھی الگ سے بات ہو سکتی ہے. اسی طرح جامعہ کراچی جو پبلک سیکٹر کی واحد جامعہ کراچی میں، جو جنرل جامعہ کراچی کی، جس میں سارے سبجیکٹس پڑھائے جاتے ہیں، اس کا بدترین حال کر دیا ہے انہوں نے. آپ جا کے دیکھیں، میں یعنی جس زمانے میں پڑھتا تھا 80s کی بات کر رہا ہوں،
اور اس وقت میں گیا تو مجھے لگا کہ شاید جب سے لے کر اب تک جامعہ میں نہ رنگ و روغن ہوا ہے، نہ کوئی ایسے ہی مینٹیننس ہوئی ہے. چھتیں جھڑ رہی ہیں، چھتیں دیواریں جھڑ ٹوٹ رہی رہی ہیں، ہیں، واش روم کی بری چھجے حالت. ٹوٹ رہے ہیں، دروازے پہ رنگ نہیں ہوا ہوا، بدحالی کا منظر پیش جی کر رہی ہے. یہاں تک کہ اتنی بڑی زمین ہے جامعہ کی جو اندر ہے اس کو آپ مینٹین کر سکتے تھے. وہاں جنگل کا سا سمے ہے، جی ایک لگتا ہے آپ کسی اس میں اجاڑ بیابان کے اندر آ گئے. تو ایک تو جو اس کی فزیکل کنڈیشن ہے بدترین ہوئی ہوئی ہے، دوسرے اساتذہ کے ساتھ جو یہ لوگ سلوک کر رہے ہیں کہ نہ ان کی سیلریز جو ہے پراپرلی جو بڑھنی چاہیے وقت پہ دینی چاہیے وہ چل رہا ہے، نہ ان کے واجبات ادا کر رہے ہیں. ایون یہ کہ میں نے جب ٹیچرز کے وفد سے ایک ملاقات کی جو آئے تھے ملنے، جو ان کی الیکٹڈ باڈی ہے، انہوں نے کہا کہ حالت یہ ہو گئی ہے کہ جو بچے پی ایچ ڈی کر رہے ہیں ان کو ایک سرٹن ایک اماؤنٹ دیا جاتا ہے جس کو انٹرنشپ کہتے ہیں یا جی کیا چیز کہتے ہیں باہر کے، اس کا ایک اعزازیہ سمجھ لیں. ہوں، کہنے لگے وہ ان کو نہیں دے رہے. پھر پی ایچ ڈی کے جو پرچے جانچنے کے لیے جہاں جاتے ہیں بیرون جی ملک جاتے ہیں جی ان کو پیمنٹ نہیں کر رہے یہ لوگ، سمجھے نا. ہوں، جو ٹیچرز ایگزام لیتے ہیں ان کو اس کا ایک الاؤنس ملتا ہے، وہ الاؤنس نہیں مل رہا ان کو. اور ساری چیزوں کا نتیجہ یہ مل رہا ہے کہ جامعہ کراچی کے جو شام کے ڈپارٹمنٹس ہیں، ایک یعنی جب ہم پڑھتے تھے تو 8,000 طلبہ تھے تقریباً، جی ابھی تعداد تقریباً ہو گئی تھی 40-48 ہزار کے قریب ہو گئی، 40 سے 50. 40 سے 50 کے درمیان تھی. اب وہ کہہ رہے ہیں تقریباً 22 ڈپارٹمنٹ شام کے بند ہو چکے ہیں، سمجھے نا. اچھا ان کی گورنمنٹ کی اس عدم توجہی کی وجہ سے یا جان بوجھ کے، میں کہتا ہوں اس کو اگنورینس ہے، کرمنل اگنورینس ہے، یہ کرمنل نیگلیجنس ہے یہ کہ آپ تعلیمی ادارے کے ساتھ یہ سلوک کر رہے ہیں. واحد جامعہ ہے پبلک سیکٹر کی، اس کو آپ مینٹین کریں، اس کو آپ پراپرلی گرانٹ دیں آپ اس کو، لیکن آپ نہیں دے رہے اچھا. اس کو. ایک چیز اور نیم آئی ہے مادہ، یہ پبلک یونیورسٹی ہے میرے خیال سے چند اداروں میں سے یہ ایک ہے، بالکل لیکن آپ فیس اسٹرکچر آپ اس کا پہ اگر نظر ڈالیں ماضی کے مقابلے میں، جبکہ اب جہاں خستہ حالی ہے کئی گنا زیادہ بڑھ گئی ہے. یعنی ایک ایک ڈپارٹمنٹ میں 80,000 70,000 60,000 لاکھ 1.5 لاکھ روپے یہ ایک نارمل فیس ہو گئی ہے. بہت ہی تشویشناک بات ہے اس لحاظ سے کہ اس کو پبلک سیکٹر جامعہ کو، یعنی پہلے ایون ڈو میڈیکل کالج یا جتنے بھی ادارے تھے، سندھ میڈیکل کالج، جی داؤد تھا، این ای ڈی تھی، یہ جامعہ کراچی تھی، ان سب کے اندر جو فیسیں تھیں برائے نام تھیں. اور اس میں غریب کا بچہ بھی آرام سے پڑھ سکتا جی تھا، امیر کا بچہ بھی پڑھ سکتا تھا. یعنی اگر مساوات کی اور ایکول اپورچونٹی کی کوئی مثال تھی تو یہ تعلیمی ادارے تھے. اب آپ نے اس میں فیسیں بڑھا دی ہیں. اب فیسیں بڑھانے کی وجہ جو جامعہ کراچی کی انتظامیہ ہے وہ کہتی ہے چونکہ گورنمنٹ ہمیں گرانٹ نہیں دیتی تو ہمارے پاس اس کے علاوہ چارہ کار نہیں کہ ہم فیسیں بڑھائیں، ٹھیک ہے نا. تو فیسیں بڑھائی چلے جا رہے ہیں وہ، گورنمنٹ کا اس پہ کوئی مطلب توجہ نہیں ہے گورنمنٹ کی. آپ کوئی دیکھیں نا، دلچسپی نہیں ہے. مطلب اگر ان کا یہ کہنا کہ وہ گورنمنٹ نہیں دے رہی ہے اور بچوں کا پھر خون چوسیں گے، ایک عام باپ وہ اپنے اولاد کے لیے کس طرح کیا کرے تو کیا کرے؟ مطلب ریاست بھی نہیں کھڑی ہے، جو انتظامیہ ہے وہ بھی اس کے ساتھ نہیں ہے. آئین کے اندر صحت اور تعلیم جو ہے دونوں حکومت کی ذمہ داری ہے، ریاست کی ذمہ داری ہے کہ وہ بچوں کو تعلیم فراہم کرے گی. اب جب آپ ایکول اپورچونٹی نہیں دیں گے، تعلیم کو ایک آپ کمرشل کموڈیٹی بنا دیں گے، جو ان کا مدعا نظر آتا ہے. یعنی وہی نظام ہے جو طبقاتی نظام ہے کہ جو طبقہ پیسے رکھتا ہے وہی پڑھ گرو سکتا کر ہے. سکے، وہی آگے بڑھے، وہی اچھی نوکریاں حاصل کر سکے، وہی اقتدار کے اندر جائے. جب غریب کو آپ اپورچونٹی نہیں دیں گے، آپ غریب کو پڑھنے کا موقع نہیں دیں گے، آپ غریب کو تعلیم نہیں حاصل کرنے دیں گے، آپ مجھے بتائیں وہ کیسے آگے بڑھے گا؟ اس کے بعد وہ پھر یہی کام کرے گا، کلفی بیچے گا، فوڈ پانڈا کی موٹر سائیکلیں چلائے گا، بائکیں چلائے گا، اور کوئی چھوٹی موٹی جاب چپڑاسی کی کہیں کر لے گا، یا کہیں کلرکی کرے گا، یا کسی پرائیویٹ ادارے میں جا کے 30-35-40 ہزار کی. یہ ظلم صرف حالانکہ اتنے شاندار دیکھیں نا جامعہ کراچی میں جس وقت ہم تعلیم حاصل کر رہے تھے، اب میں نام نہیں لیتا، جو بہت سارے ہمارے ساتھ ایسے اسٹوڈنٹس تھے جنہوں نے بہت اپنی پوزیشن ہولڈر سے اپنے ڈپارٹمنٹ وہاں مسلسل پوزیشن ہولڈرس، اور وہ سارے وہ تھے کہ اگر آج کا دور ہوتا نا تو شاید وہ انٹرویو نہ پاس کر سکتے، لیکن وہ اپنے زمانے کے پوزیشن ہولڈر سے. اور چونکہ ان کو مالی طور پر کوئی مسئلہ نہیں تھا جامعہ کے اندر، ان کو فیس اتنی بڑی نہیں اتنی تھی. جب ہم پڑھتے تھے میرے خیال میں 250-300 روپے فیس تھی. اب آپ بڑھانا چاہتے ہیں اتنا بڑھاتے ہیں کہ ٹھیک ہے ایک عام آدمی بیئر کر سکے اس کو، چند ہزار کرتے ہیں، آپ 80,000 70,000 کر رہے ہیں، لوٹ مار کا بازار گرم ہے. تو اس میں وائس چانسلر کی بھی بڑی مجھے غفلت نظر آتی ہے. جو موجودہ وائس چانسلر ہیں اور ان کے متعلق بھی بڑی شکایات ہیں لوگوں کو. میری تو براہ راست ان سے کبھی اس موضوع پر بات نہیں ہوئی، نہ ملاقات ہوئی ہے، لیکن جو ٹیچرز کی سوسائٹی ہے وہ یہ کہتی ہے کہ وائس چانسلر صاحب کی بھی اس میں بہت زیادہ
غفلت ہے. اگر وہ چاہیں تو بہت سارے مسائل حل کر سکتے تھے. کراچی میں اس وقت 2 بڑی جامعات ہیں. ایک جامعہ کراچی ہے اور ایک اور جنرل جامعہ ہے جامعہ اردو. اردو کے نام پر جامعہ اردو ہے, اس کا اس سے بھی بدترین حال ہے. اچھا وہ وفاقی حکومت کے تحت ہے. میں نے آپ سے پہلے بات کی تھی نا کہ دونوں حکومتیں یکساں سلوک کر رہی ہیں کراچی کے ساتھ, بدترین سلوک, اور تعلیم کے ساتھ خاص طور سے جو ان کا رویہ ہے یکساں رویہ ہے. صوبہ اور وفاق اس پہ ایک پیج پہ ہیں تعلیم کو تباہ کرنے کے لیے. 18th امینڈمنٹ کے بعد کیا ہوا کہ تعلیم جو ہے وہ صوبائی حکومت کو منتقل ہوئی, چنانچہ جامعہ کراچی ان کی ذمہ داری بن گئی. اب پروونشل ایچ ای سی بھی ہے اور فیڈرل ایچ ای سی بھی ہے. یہ جامعہ کراچی پروونس کے تحت آئی ہے, اور جامعہ اردو جو کہ آل پاکستان جامعہ ہے, اس کے 2 کیمپسز یہاں پر ہیں اور ایک اسلام آباد کے اندر ہے, 3 کیمپس ہیں اس کے, وہ وفاق کے تحت ہے. اس کے ساتھ اس سے بھی بدترین سلوک ہو رہا ہے. یہاں تو شاید اساتذہ کو سیلریز مل رہی ہیں کم از کم, اس کے شاید اس میں اضافہ اس طرح نہیں ہو رہا یا ان کے لائسنس وغیرہ نہیں مل رہا ہے. لیکن جامعہ اردو کے اندر تو یہ حال ہے کہ لوگوں کو تنخواہیں نہیں مل رہی بر وقت. جامعہ اردو آپ چلے جائیں تو اس کا جامعہ کراچی سے ہی بدتر حال ہے. جامعہ کراچی اس کی تو 20-22 کلاسز ایسی ہیں کہ جس کی چھتیں وہ کہہ رہے ہیں بند کر دیا ہے اس جامعہ کو. ان حصوں کو بند کر دیا جامعہ کے, کیونکہ ڈر یہ ہے کہ چھت ان کی آن پڑے گی ان کے اوپر. آپ یہ دیکھیے, اور سب سے مزیدار بات آپ یہ دیکھیے, نام کیا ہے, جامعہ اردو. کراچی کے اندر اس کا بڑا کیمپس ہے, اور وزیر تعلیم کون ہے وفاقی, خالد مقبول صدیقی صاحب, ایم کیو ایم کے چیئرمین, وہ اس کے پرو وائس چانسلر ہیں, اور اس کے چانسلر کون ہے, زرداری صاحب ہیں. اب آپ دیکھیے, زرداری صاحب چانسلر, پیپلز پارٹی کی سندھ میں بھی حکومت, پیپلز پارٹی کے پریزیڈنٹ آف پاکستان, ایم کیو ایم ماشاء اللہ اس کے چیئرمین صاحب, وزیر تعلیم اور پرو چانسلر, اور جامعہ اردو کا یہ حال کہ نہ وقت پہ تنخواہیں ہیں, نہ اس کے اندر کوئی چیز مینٹینڈ ہے. آپ چلے جائیں مٹی اڑتی رہتی ہے. یہاں اندر کی جو راہداریاں ہیں, جو سڑکیں اندر کی ہیں, کچھ بھی نہیں ہے سوائے مٹی اور دھول کے اس کے. اور چانسلر صاحب ہمارے زرداری, اور جناب پرو چانسلر اور وزیر تعلیم خالد مقبول صدیقی یہ دعوے کرتے ہیں. یہ خالد مقبول اور ایم کیو ایم جو ہے یہ دعوے کرتی ہے کہ ہمارے پاس اقتدار ہو, ہم یہ کر دیں گے, اور ہماری وجہ سے ہر حکومت بنتی ہے, اور ہم چاہیں تو اس حکومت کو گرا دیں, ایک دن نہیں چل سکتی. بھائی تمہارے پاس اتنی قوت موجود ہے اس وقت بھی, جی کچھ کر کے دکھاؤ. ابھی وزیر اعظم بجٹ سے پہلے وزیر اعظم سے ان کی ملاقات تھی, تو یہ حال اس میں کون سے مطالبات کرتے ہیں یہ ابھی بجٹ سے پہلے ان کی, تو کیا مطالبات کرتے ہیں؟ دیکھیے مجھے تو ایم کیو ایم والوں کے مطالبات صرف ذاتی نوعیت کے نظر آتے ہیں. ایک تو وزارتوں کے مطالبات ہمیشہ ہوتے ہیں کہ وزارتیں 2 ہیں تو 3 کر دیں, 3 ہیں تو 4 کر دیں, اور کچھ کو پارلیمانی سیکرٹری بنا دیں, کچھ کو پارلیمانی کمیٹی کا بنا دیں. ایک تو یہ ان کے مطالبات ہوتے ہیں, اور وہی جو سمجھتا ہوں. اور دوسرے مطالبات ان کے جو پچھلی دفعہ بھی انہوں نے کیا تھا کہ جی ہم کراچی حیدرآباد کے لیے ہمیں ایک پیکیج دیا جائے. تو ان کو پچھلا دفعہ کتنے کا پیکیج ملا تھا, 20 ارب کا. 20 ارب کا پیکیج تھا کراچی حیدرآباد کے لیے ان کا. اب کوئی کیونکہ ہر ایم این اے کو تقریباً 1 ارب کا پیکیج دیا تھا ان کو, پچھلی دفعہ مل چکے ہیں 20 ارب روپے, تو کہاں ہیں کوئی. اچھا لوگ ایک دوسرے سے سوال کر رہے ہیں, پیپلز پارٹی جماعت اسلامی سے کر رہی ہے, جماعت اسلامی پیپلز پارٹی سے کر رہی ہے, ٹاؤن جو ہے کے ایم سی سے کر رہا ہے, یو سی ٹاؤن سے کر رہی ہے, سب سوال کر رہے ہیں. ایم کیو ایم اس معاملے میں چھپ کے بیٹھی ہوئی ہے. جی تو ایم کیو ایم سے بھی تو سوال بنتا ہے کہ بھائی جو 20 ارب روپے تھے وہ کہاں گئے. 20 ارب کوئی چھوٹی رقم تھوڑی ہوتی ہے, تو بتاؤ 20 ارب روپے کہاں چلے گئے. تو میں آج آپ کے توسط سے ایم کیو ایم سے بھی یہ سوال کر رہا ہوں کہ 20 ارب روپے جو پی ایس ڈی پی کے اندر رکھے گئے تھے, وفاقی حکومت نے رکھے تھے, اور اس کو پی آئی ڈی سی ایل والے ایم کیو ایم والوں کی سفارش پر خرچ کر رہے تھے. حالانکہ ہم اس میں ٹوٹلی مخالف تھے. ہمارا کہنا تھا کہ تو وفاقی حکومت کو براہ راست کراچی میں پی آئی ڈی سی ایل کے ذریعے کام نہیں کرانے چاہیے. اس کے خلاف ہم ہائی کورٹ میں بھی گئے کیس میں. ہم نے کہا کہ چونکہ یہ آئین کے خلاف ہے, یہ سپریم کورٹ کے فیصلوں کے خلاف ہے, کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ جتنے بھی ڈیولپمنٹ کے کام ہیں وہ بلدیاتی اداروں کے ذریعے ہونے چاہیے. ٹھیک ہے, لیکن یہاں ڈائریکٹ آپ فنڈ دے رہے ہیں, تو ایم این ایس کو, ایم پی ایس کو جو بھی فنڈ ملتے ہیں یہ ٹوٹل سیاسی رشوت ہے. ٹوٹل سیاسی رشوت ہے. اس سے پہلے بھی جتنے ایم این ایس کو, ایم پی ایس کو پیسے ملے سب ضائع چلے گئے. اچھا, وہ جو سیاسی رشوت ہے وہ ووٹ لینے کے لیے آپ اپنے علاقے حلقوں میں کہیں اگر لگائیں تو چلو یہ بھی سمجھ میں آتا ہے, لیکن وہ تو وہ بھی نظر نہیں آتا نا. وہ رشوت بھی پوری غائب ہو جاتی ہے, کہیں کہاں چلی جاتی ہے کسی کو نہیں معلوم. اچھا سر بھائی, یہ ہم فیس بک پہ بھی ہم نے ایک پوسٹ لگائی تھی اس پوڈ کاسٹ سے پہلے, تو لوگوں سے سوالات پوچھے تھے. کچھ تو بہت ہی کامن ہی سوالات, اس میں سب سے ایک اہم سوال جو
میں یعنی میرے ذہن میں موجودہ لوگ کرتے ہیں. کراچی وفاق کو 60% دیتا ہے. آپ لوگوں کے اعداد و شمار اگر کچھ مختلف ہوں تو مجھے بتائیے گا. 90 سے 95% سندھ حکومت کو ملتے ہیں اس سے. لیکن کراچی کے لوگ ایک ہی سوال کر رہے ہیں کہ اس کراچی کو کیا ملتا ہے, کراچی کے لوگوں کو کیا ملتا ہے؟ کراچی کے لوگوں کو بھی بہت کچھ ملتا ہے. کراچی کے لوگوں کو کرپشن ملتی ہے, کراچی کے لوگوں کو لوٹ مار ملتی ہے, کراچی کے لوگوں کو ٹینکرز کے نیچے آ کر حادثات ملتے ہیں, کراچی کے لوگوں کو کھلے ہوئے گٹر ملتے ہیں, اس میں گر کر جو ہے کوئی بھی ڈوب سکتا ہے. کراچی کے لوگوں کو کچرے سے ہٹے ہوئے نالے ملتے ہیں. کراچی کے لوگوں کو پورا کراچی کچرا کنڈی کی صورت میں ملتا ہے. کراچی کے لوگوں کو چیخ کے دھکے ملتے ہیں. کراچی کے لوگوں کو سب ملتا ہے. کراچی کے لوگوں کو پیاس ملتی ہے, پانی نہیں ملتا, ٹینکر مافیا ملتی ہے. کراچی کے لوگوں کو سیوریج کا سسٹم پورا بہتا ہوا ملتا ہے, سڑک کے اوپر چلتا پھرتا ہے. تو کراچی کے لوگوں کو تو بجلی کی لوڈ شیڈنگ ملتی ہے 18 گھنٹے کی. ساری رات لوگ جاگتے ہیں. میں تو یقین مانے کہ آدمی روئے یا اپنا سر پیٹے کہ کس طرح لوگ زندگی گزار رہے ہیں. ساری رات جاگیں گے, بجلی نہیں آئے گی, 1 گھنٹے آ رہی ہے 1 گھنٹے جا رہی ہے, 1 گھنٹے آ رہی ہے 1 گھنٹے جا رہی ہے, دن بھر نہیں آ رہی. 18 گھنٹے کی 14. پانی کی موٹر دیکھتے رہیں گے, اس میں ہوا آ مطلب یہ رہی کہ ہے, رات پانی کو آ رہا ہے. شام کو آپ گھر جائیں گے تو آپ کے گھر میں آپ کی خاتون یہ بتائیں گی پانی نہیں ہے گھر میں. اب آپ دھکے کھائیں, پانی کا کچھ آپ انتظام کریں. غریب آدمی ہے 2-4 ڈول بھرے گا, بڑا آدمی ہے ٹینکر ڈھونڈے گا, اس کو ٹینکر 3000 والا 12000 میں مل جائے گا. ٹھیک ہے, رات کو لیٹے گا تھک کے ہار کے تو بجلی نہیں ہوگی. صبح اٹھے گا ناشتے کے لیے تو 9:30 بجے گھر جا چکی ہوگی. تو مطلب کراچی والوں کو جو اذیت دے رہے ہیں آپ نے, لوگوں کو ذہنی مریض بنا دیا ہے کراچی والوں کو. اور وعدے ختم ہی نہیں ہو رہے. جو آتا ہے وہ پیکج لے کر آتا ہے, جو آتا ہے وہ پیکج لے کر آتا ہے. تو میں نے شعر پڑھا تھا کہ بھائی تیرے وعدے پر کہاں تک کوئی اب فریب کھائے, کوئی ایسا کر بہانا میری آس ٹوٹ جائے. تو کراچی والوں کی تو آس ویسے ٹوٹ بھی چکی ہے. کراچی والوں کو اب پیپلز پارٹی سے, ایم کیو ایم سے, نون لیگ سے کوئی بھی ان کو آسرا نہیں ہے. ان کو اگر ایک آسرا ہے تو اب جماعت اسلامی سے. سندھ حکومت کا بھی بجٹ ہے اپنا کراچی کے لیے, وفاق سے بھی پیسے ملنے چاہیے. تو یہ کیا اعداد و شمار ہے آپ کے پاس, کتنا مل رہا ہے, کتنا ملنا چاہیے اور کتنا لگ رہا ہے؟ 18ویں ترمیم کے بعد کوئی بھی صوبائی حکومت یہ نہیں کہہ سکتی اس کے پاس پیسہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, صحیح. اگر صرف ہم سندھ کو لیں, اس وقت ہم سندھ میں بیٹھے ہیں نا, سندھ کو لے لیتے ہیں. سندھ کی حکومت کا اس سال کا بجٹ, صرف اس سال کا لے لیتے ہیں. 18 سال سے سندھ گورنمنٹ ہے, صرف 1 سال کا ہم بجٹ لیتے ہیں. 3,500 ارب کا بجٹ تھا. 3,500 ارب. 3,500 ارب کا آپ کا بجٹ تھا. اس کے بعد آپ قرضے لے رہے ہیں. آپ نے قرضہ لیا واٹر بورڈ اور اس کے کام کرانے کے لیے $1.6 بلین کا. جی, چند قرضے بتا رہا ہوں, زیادہ نہیں بتاؤں گا کیونکہ پوری ایک فہرست ہے, ہر چیز کے لیے قرضہ لے رہے ہیں. کہاں گئے وہ پیسے؟ واٹر بورڈ. آپ نے یہ قرضہ لیا تھا واٹر بورڈ کی ریسٹرکچرنگ کے لیے. آپ نے یہ قرضہ لیا تھا کراچی میں جتنی بھی بڑی انسٹالیشن ہیں ان کی واٹر بورڈ والوں کی, اس کو ٹھیک کرنے کے لیے. آپ نے یہ قرضہ لیا تھا آگمنٹیشن کے لیے. اب مجھے بتا دیجیے کیا ریسٹرکچرنگ واٹر بورڈ کی؟ آپ نے ایک ڈی سی کو اٹھا کر جو ہے واٹر بورڈ کا ایم ڈی لگا رکھا ہے. ٹھیک ہے, اور کوئی بہتری نہیں ہے کراچی میں, بدتری ہے اس وقت کراچی میں. ٹھیک ہے, چلے ہم پیسوں کی بات کر رہے ہیں. آپ نے کلک کا ادارہ بنایا, اسے $240 ملین کا قرضہ لیا کراچی کی سڑکیں, پارک, گٹر, نالے بنانے کے لیے. ٹھیک ہے, آپ نے سویپ کا ادارہ بنایا. آپ نے کہا جی اس سے ہم بنائیں گے گاربیج ٹرانسفر اسٹیشن بنائیں گے, ہم اس کا سویپنگ کا نظام اچھا کریں گے. کہاں 29 ارب روپے قرضہ, کچرا نہیں اٹھ پا رہا شہر, کچرا نہیں اٹھ رہا. مطلب قرضے کی ایک لائن ہے بھائی, پیسوں کے مار ہیں ان کے پاس. نہ یہ پیسہ پورا خرچ کر پا رہے ہیں سندھ گورنمنٹ والے, نہ کے ایم سی پورا پیسہ خرچ کر پا رہی ہے. لیکن ان کا لالچ اور ان کی جو لوٹ مار ہے اس کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے کہ یہ پیسہ نیچے منتقل نہیں کر رہا ہے, یو سیز کو نہیں دے رہے, ٹاؤنز کو نہیں دے رہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں سندھ گورنمنٹ کا بجٹ 3,500 ارب کا, اور ایک ٹاؤن کا بجٹ کتنا ہوتا ہے؟ 1 ارب کا بمشکل. 1 ارب کے بجٹ میں وہ تنخواہیں بھی دیتا ہے اور وہ ڈیولپمنٹ بھی کرتا ہے. یو سی کا بجٹ ٹوٹل کتنا ہے؟ 12 لاکھ روپے کا. 12 لاکھ میں آدھی تنخواہوں میں دیتا ہے, اور تنخواہیں ٹاؤن والے اور یو سی والے کس کو دیتے ہیں زیادہ تنخواہیں؟ پیپلز پارٹی کے طرف سے جو جہیز میں ملے ہوئے ملازم ہیں جو کوئی کام نہیں کرتے, جن کی 80% کوئی کام نہیں کرتی, ناکارہ ہے یا اپنی پارٹیوں کے کام کرتی ہے یا وہ آتی نہیں ہے, اس کو آپ کچھ کر نہیں سکتے, ٹچ نہیں کر سکتے. ان ملازمین کو اگر یو سی یا ٹاؤن ہٹانے کی کوشش کرے گا
فوری طور پر سندھ گورنمنٹ کی طرف سے آپ کو نوٹس آئے گا کہ جی آپ ان کو نہیں ہٹا سکتے، یہ ہمارے اپوائنٹڈ امپلائیز ہیں، ان کو آپ نہیں ہٹا سکتے. تو یہ ناکارہ امپلائیز آپ نے یعنی آپ جزا اور سزا بھی نہیں دے سکتے، کچھ بھی نہیں کر سکتے آپ ان کو. اور پھر کیا ہے کہ معمولی ڈیولپمنٹ کے آپ نے پیسے دیے ہیں. جماعت اسلامی کے ٹاؤنس، چونکہ اللہ کا شکر ہے جماعت اسلامی کا ایک نظام ہے، ہم نے ایک دیانتداری کا ایک پورا تربیت کا نظام بنا رکھا ہے، لوگوں کی اسی حوالے سے تربیت کی ہے. تو اللہ کا شکر ہے پھر پوری ٹیم ہماری لگی ہوتی ہے ٹاؤن چیئرمین کے ساتھ اس کی کوآرڈینیشن کے لیے. تو ہمارے ٹاؤنس کام کرتے آپ کو نظر آ رہے ہیں، لیکن چونکہ وسائل پورے نہیں دے رہے، اور وہ کام جو ان کے اداروں کو کرنے چاہیے. آپ نے سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بنا دیا، آپ نے سویپنگ کا، سینیٹیشن کا، کچرا اٹھانے کا سارا نظام سندھ گورنمنٹ کو دے دیا. تو اب آپ کام کیجئے، لیکن آپ کام نہیں کرتے. کے ایم سی کا 55 ارب کے ایم سی کا بتا دیتا ہوں، بجٹ ہے، ابھی بتاتا ہوں. کے ایم سی کا بھی آپ کام نہیں کرتے. آپ نے واٹر بورڈ کا تمام نظام دے دیا، سندھ حکومت کو ادارہ بنا دیا، لیکن دونوں اداروں کا چیئرمین بنایا کراچی کے میئر کو، مرتضی وہاب صاحب چیئرمین ہے. واٹر بورڈ کام نہیں کرتا. اب ٹاؤن اور یو سیز کی کیا مصیبت ہے کہ وہ جو کام وہ اپنے پیسوں سے دوسرے کرنے چاہیے وہ ان کے کام کر رہی ہے. صحیح. وہ کچرا اٹھا رہی ہے، وہ سیوریج کی لائنیں ٹھیک کرا رہی ہے، وہ گٹر کے ڈھکنے لگا رہی ہے، وہ گٹروں کو ٹھیک کرا رہی ہے، لائنیں بدل رہی ہے. تو میں آپ کو ایک تو میں موازنہ بتا رہا ہوں کہ سندھ گورنمنٹ کے پاس پیسوں کے انبار ہیں، انبار، لیکن کرپشن کی نظر ہو رہے ہیں یہ انبار سارے کے سارے. 70 سے 80% پیسہ کرپشن میں جا رہا ہے. 70 سے 80%. جی بالکل اطمینان کے ساتھ جا رہا ہے. 35 سے 40% سنتے ہیں. نہ وہ دور گزر گیا، وہ دور گزر گیا. اب دور بہت تیزی سے سندھ میں بہت تیزی سے ترقی ہو رہی ہے. سندھ میں بہت تیزی سے ترقی ہو رہی ہے. پورے پاکستان میں سندھ نمبر 1 ہے اس معاملے کے اندر. جہاں ابھی آپ دیکھیں نا، ابھی جو یلو لائن کا پروجیکٹ تھا آپ نے سنا ہوگا، اس کے اندر خود شرجیل میمن صاحب نے پریس کانفرنس میں اقرار کیا کہ جی وہ ہمارے ایک پی ڈی صاحب تھے، وہ پی ڈی صاحب جو ہے نا انہوں نے کام ہونے سے پہلے ہی تقریباً 7 ارب روپے دے دیے ٹھیکیداروں کو. ہیں یار 7 ارب روپے پیمنٹ کر دی ٹھیکیداروں کو، کام ہوا نہیں ہے. تو وہ جی ہمیں بعد میں پتہ لگا، تو اچھا میں نے سنا ہے وہ واپس بھی چلے گئے. اب واپس جب پی ڈی صاحب پہ پڑی نا تو پی ڈی صاحب نے ان ٹھیکیداروں سے مینج کیا کہ یہ پیسے واپس کر دو. یعنی مذاق ہو رہا ہے کہ آدمی لے کے بھاگا چوری کر کے، اس کے بعد جب پکڑا گیا تو اس نے کہا تو سارا مینج ہے، پورا سارا مینج ہے، سارا کا سارا. تو بھائی اتنی نااہل سندھ حکومت اگر ہے کہ ایک تو ایسے آدمی کو پی ڈی لگاتی ہے جو بدنام ترین ہوتا ہے، جس کی ہر ڈپارٹمنٹ میں اور ہر محکمے کی ایک داستان ہے. وہ کوآپریٹو ڈپارٹمنٹ کا بنتا ہے تو اس کی ایک داستان ہی چھوڑ کر آتا ہے کہ کیسے اس نے ایڈمنسٹریٹر لگائے اور کیا 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 اس نے اس کے اندر. جہاں جاتا ہے اس کی ایک داستان ہے. اس کو آپ پی ڈی لگا دیتے ہیں اتنے اہم پروجیکٹ کا. تو آپ کو یہ بتا رہا ہوں، ہب نہر مثال، مطلب کتنی مثالیں میں دوں. ہب نہر آپ نے بنائی، 12 ارب 78 کروڑ روپے آپ نے لگا دیے اس کے اندر. وہ بننے کے تیسرے دن ٹوٹ گئی. اچھا جی آپ یہ بنا رہے ہیں، آپ اس میں ایک وقت آیا کہ ایک دن آپ جاتے تھے، ایک دن مرتضی وہاب جاتے تھے. تو بہرحال اس کا حال تو وہی پتھر ہے ابھی بھی. اس میں مرتضی وہاب صاحب نے جو لالی پاپ دیا تھا کہ جی 100 MGD آلریڈی چل رہا ہے پرانی نہر میں، اور نئی نہر بنائیں گے تو 100 MGD اور آ جائے گا، اور پھر 200 MGD ہو جائے گا، اور لوگوں کے دلدر دور ہو جائیں گے، لوگوں کو پانی مل جائے گا. لیکن جا کے پوچھیں، آج کی ماڑی میں پوچھیں، بلدیہ میں پوچھیں، سرجانی میں پوچھیں، اورنگی میں پوچھیں، لیاری میں پوچھیں کہ پانی آ رہا ہے؟ نہیں آ رہا پانی، سالوں سے نہیں آ رہا پانی. تو بھائی ان کے کرپشن کے ایسے ایسے طریقے ہیں کہ آپ اس پہ پی ایچ ڈی کر سکتے ہیں. اور پی ایچ ڈی آپ کر سکتے ہیں پورے پہ نہیں، آپ ان کے جو ہر شعبہ ہے نا اس میں آپ پی ایچ ڈی کر سکتے ہیں. آپ بی آر ٹی پہ پی ایچ ڈی کرنا چاہیں کرپشن میں تو اس پہ کر سکتے ہیں. آپ چاہیں تو ہب نہر میں کر سکتے ہیں، آپ چاہیں تو سڑکوں پہ کر سکتے ہیں. اور میں اگر آپ اس پروگرام کو اپنے 24 گھنٹے چلائیں نا تو 24 گھنٹے تک میں آپ کو اتنی مثالیں دے سکتا ہوں کہ کیا کیا کرپشن کے طریقے ہیں. ایسے ایسے جدید طریقے کرپشن کے نکالے ہیں. یعنی ایک کام ہو رہا ہے، ایک سڑک بن رہی ہے یا گٹر کی ایک لائن پڑ رہی ہے، جناب واٹر بورڈ بھی اس کو اپنے پاس کاؤنٹ کر لے گا. اس کو ٹاؤن کے بھی ماشاءاللہ جو حضرات ہیں اس کو اپنے پاس گن لیں گے. اور اتنے محکمے بنا دیے آپ نے، ایک طرف پی آئی ڈی سی ایل ہے، ایک طرف واٹر بورڈ ہے، ٹاؤن ہے، یو سی ہے، کے ایم سی ہے، سب ایک ہی کام کیے چلے جا رہے ہیں. پتہ ہی نہیں لگ رہا کون کیا کام کر رہا ہے، کس نے لائن ڈالی تھی اور کون دبا کے چلا گیا، کچھ نہیں پتا. کس نے اپنے اپنے کھاتوں میں ڈال لی اور پیسے لے لیے. میں ایک دفعہ واٹر بورڈ گیا تھا، واٹر بورڈ کے ایم ڈی سے ملاقات کی تھی. میں نے کہا تھا آپ جو بھی کام کرتے ہیں اس کام کو آپ باقاعدہ اطلاع کریں ٹاؤنس کو
کہ یہ کام ہم کر رہے ہیں, صحیح ہے. تاکہ آپ کا ٹاؤن کا اسٹاف اس کو اپنے کھاتے میں نہ گنے, اور یہی کام ٹاؤن کو کرنا چاہیے. اسی طرح ان تمام کاموں کو کسی ویب سائٹ پر آنا چاہیے کہ بھائی یہ کون سا کام ادارہ کون سا کام کر رہا ہے, کون سا ادارہ کون سا کام کر رہا ہے, کتنے پیسے سے کر رہا ہے, کہاں کام کرا رہا ہے, تاکہ یہ مسئلہ ختم ہو جائے. لیکن نہیں کرنا چاہتے اس کو. جیسے بھائی پانی کا ذکر کیا, لوگوں کا ایک سوال یہ بھی ہے, لوگ پوچھتے ہیں کہ ہمیں گھر پہ پانی کب ملے گا, اور کراچی کو جتنا پانی ضرورت ہے ملنے کے میرے خیال سے آدھا بھی نہیں ملتا. 550 تک دھابی جی سے آتا ہے, 100 اپنا ہب ڈیم سے پانی, لیکن پانی وہ بھی پتہ نہیں مکمل ہے, وہ تو کیلکولیٹر میں آ رہا ہے نا وہ, لیکن پانی کتنا مل رہا ہے لوگوں کو تو یہ ہم دیکھ رہے ہیں, جس کا آپ نے اظہار بھی کیا. اصل مسئلہ پانی نہ ملنے کی وجوہات کیا ہے؟ لوگ نہیں, پانی جو ہے نا, پانی کم ہے. نہیں, پانی کم بھی ہے, ظاہر ہے. سندھ حکومت کی ایک اپنی رپورٹ تھی جس میں انہوں نے بتایا تھا کہ کراچی میں 2025 میں پانی کی ضرورت 1200 MGD ہوگی, ٹھیک ہے, اور اس وقت پانی مل رہا ہوگا 600 MGD تقریباً, ٹھیک ہے. 600 MGD میں ہب نہر کا 100 MGD پانی ہے, باقی 500 یہاں سے کہتے ہیں آتا ہے. پہلی بات تو یہ کہ پانی کم ہے, نمبر ایک بات, کم ہی مل رہا ہے. دوسری بات, پانی چوری ہو رہا ہے. پانی مطلب جو آتا ہے راستے میں بے تحاشا جگہوں پر, اس میں بڑے بڑے لائنیں ڈال کر جو ہے زراعت کے لیے استعمال ہو رہا ہے. فیکٹریوں کے اندر پانی جا رہا ہے, فارم ہاؤسز کے اندر جا رہا ہے, مچھلی کے تالاب لوگوں نے بنا دیے جگہ جگہ, وہ پانی چوری ہو رہا ہے سارا کا سارا. دھابی جی سے آگے آپ تھوڑا سا دھابی جی سے آگے سارا یہ اس میں تو بڑے بڑے لوگ شامل ہیں. بالکل. پھر ہب نہر سے جو آ رہا ہے وہ بھی اسی طرح چوری ہو رہا ہے, وہ تو کھلی نہر ہے, اس کے اندر سے بڑے اطمینان سے ٹینکر بھر رہے ہیں لوگ, اور اس سے بھی زراعت کے لیے کام لے رہے ہیں. اس میں ویسے بھی چونکہ پرانی نہر تھی وہ, تو آتے آتے وہ 60 MGD رہ گیا تھا. 100 MGD میں سے 60 MGD پانی رہ گیا تھا. 40 MGD غائب, 40 MGD چوری ہو رہا ہے. یہ لیکیج تھی ساری کی ساری, اسی کے لیے انہوں نے کہا تھا ہم نئی نہر بنا رہے ہیں, لیکن وہ پانی اتنا ہی ہے, پانی نہیں بڑھا. ایک دن وہ انہوں نے کھڑے ہو کر وہاں تصویر بنائی تھی اپنی اور ویڈیو چلائی تھی کہ دیکھیں تو دونوں نہروں میں, ابھی بھائی 60-65 MGD پانی جو پرانی نہر میں چل رہا تھا, اس کو آپ دونوں نہروں میں بانٹ کے چلا رہے ہیں اور دکھا رہے ہیں کہ جی دیکھیے چل رہا ہے. ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے جو نئی نہر بنائی ہے, نمبر ایک بات تو اس پہ 100 MGD پانی نہیں آ رہا, صحیح ہے, مزید نہیں آ رہا, یہ جھوٹ ہے سارا کا سارا, وہی پرانا 60-65 MGD پانی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ آپ کی نئی نہر, یہ صرف 60 MGD پانی جو اس میں چل رہا ہے پرانی نہر میں, یہ بھی نہیں لوڈ اٹھا سکتی. آپ چلا کے دکھا دیجیے, یہ ٹوٹ جائے گی ساری نہر, ٹھیک ہے نا. تو پانی کی قلت ہے, پانی چوری ہو رہا ہے. پھر ٹینکر مافیا آ گئی. کراچی میں تقریباً 7 ہائیڈرینٹس ہیں, 7, اور وہاں پر 24 گھنٹے وہ پانی چلتا ہے, 24 گھنٹے پانی بھرتے ہیں. گھروں میں پانی نہیں آتا, وہاں سے پانی بھر رہے ہوتے ہیں. تو آپ مجھے بتائیے, کراچی کو آلریڈی آدھا پانی مل رہا ہے اس کی ضرورت کا. یہ آدھا بھی مل رہا ہے نہیں مل رہا؟ آپ 100 میں سے 60 تو میں یہ تو بتا یہ رہا ہوں, خطا 550 میں سے کتنا ہوتا ہوگا؟ 550 میں سے چلے 550 آ رہا ہے, فرض کریں لگا لیا. لیکن جب یہ پانی اتنا چوری ہو رہا ہے راستے میں, یہ پانی ٹینکرز کے ذریعے چوری ہو رہا ہے, ٹینکرز کے ذریعے کچھ لیگل جا رہا ہے, کچھ انلیگل جا رہا ہے, تو یہ پانی 450 MGD بھی نہیں بچتا. اب اور اس پہ آگے چلیے کہانی. پیپلز پارٹی کے پاس جب سے کراچی کی میئرشپ آئی ہے اور جب سے واٹر بورڈ آیا ہے, اب پیپلز پارٹی کے لوگوں نے جگہ جگہ کیا کرنا شروع کیا, دادا گیری کرنی شروع کر دی ہے. وہ اپنے طور پر پانی کی لائنیں غلط طریقے سے ڈال رہے ہیں, انلیگلی ڈال رہے ہیں, پانی کو اپنی طرف موڑ رہے ہیں, والو آپریشن ڈسٹرب کر رہے ہیں, انلیگل کنیکشن دلا رہے ہیں, اور غنڈہ گردی کا ایک ماحول انہوں نے بنایا ہے, غنڈہ گردی کا ایک ماحول کہ بھائی کوئی کچھ نہیں کر سکتا ہمیں. تو اس کے نتیجے میں کیا ہے, جو پانی یعنی کا ایک نظام تھا, 450-500 MGD جو پانی رہ گیا تھا, وہ بھی اگر جو تقسیم ہو رہی تھی وہ اس طرح تقسیم نہیں ہو پا رہی. تو چنانچہ اس کے نتیجے میں اب آہستہ آہستہ کیا ہے, کراچی میں پہلے پانی کی قلت اگر 50% تھی, پھر وہ 60-70, اس وقت تقریباً 70 سے 80% کراچی ایسا ہے جو پانی کے لیے پریشانی کا شکار ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس پانی کی صرف صحیح ڈسٹریبیوشن بھی ہو جاتی نا, تو کچھ نہ کچھ لوگوں کے آنسو پوچھ جاتے. یعنی ہم ان پروجیکٹس کی تو بھی بات ہی نہیں کر رہے کہ جو K4 بن رہا ہے, جو پانی مزید آنا ہے, وہ ساری کی ساری بات ہم الگ کر لیں گے اگر آپ پوچھنا چاہیں گے. تو ہم تو اس کی بات کر رہے ہیں کہ جو پانی اس وقت اویلیبل ہے اس کو بھی صحیح ڈسٹریبیوشن کی جائے, اس کی چوری کو روکا جائے, واٹر ٹینکرز کو جس طریقے سے پانی سپلائی کیا جا رہا ہے, بیچا جا رہا ہے کراچی والوں کو, اس کو کنٹرول کیا جائے, وہ صرف ایمرجنسی ضرورت کے لیے رکھا جائے, تو بھی کچھ جگہ پانی پہنچ جائے گا.
اور پیپلز پارٹی کے جو لوگ یہ دادا گیری یہاں کر رہے ہیں جگہ جگہ کھڑے ہو کر ان کو روکا جائے کہ یہ آپ نہ کریں تو پانی کچھ بہتر ہو جائے گا. یہ جو K4 کا منصوبہ ہے یہ کس حد تک یہ اپنے جو نعمت اللہ خان صاحب نے اس پروجیکٹ کو شروع کیا تھا جس ویژن کے ساتھ یہ اسی ویژن کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے اور یہ کراچی کے پانی کے بڑے مسئلے کو حل کر پائے گا؟ آپ اس کو کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں جیسے کہ آپ لوگوں کی طرف سے درمیان میں آواز اس میں یہ بھی آئی ہے کہ K4 کا منصوبہ ہی تبدیل ہو گیا ہے کچھ. 2-3 چیزیں اس میں ہیں. پہلی چیز تو یہ کہ یہ چیز پرووڈ ہے کہ نعمت اللہ خان صاحب کے دور بھی شروع ہوا. سندھ گورنمنٹ کی میں جو ایک رپورٹ بتا رہا ہوں شاید 2018 کی ہے اور ایک انکوائری ہوئی تھی پوری نا کہ بھئی K4 میں کیا گڑبڑ ہوئی ہے تو پوری انکوائری رپورٹ ہے. اور مطلب یعنی کوئی اگر یہ کہنا وہ ایک ہمارے فاروق ستار صاحب ہیں تو وہ ماشاءاللہ غلط بیانی کرنے میں ید طولہ رکھتے ہیں اور وہ ہاتھ ہلا ہلا کے کہتے ہیں جی سب پانی کراچی میں MQM لے کر آئی. حالانکہ MQM کچھ بھی نہیں لائی پانی نا کبھی بھی نہیں لے کر آئی. K4 کا منصوبہ 2002 میں شروع ہوا. 2002 میں اس کی پری فیزیبلٹی رپورٹ بنی سمجھے نا. اس کے بعد پھر یہ اس میں پری فیزیبلٹی رپورٹ میں طے ہوا کہ اس کی پراپر فیزیبلٹی رپورٹ بنے اور PC1 بنے. 2005 تک یہ کام ہوا. 2005 میں پھر اس کی فیزیبلٹی رپورٹ بھی بن گئی اور اس کا جو PC1 تھا وہ بھی بنا. ٹھیک ہے نا. اس کے بعد اس کو ٹینڈر ہونا تھا آگے جانا تھا جو بھی کچھ ہے وہ نہیں ہوا. پھر 2012 میں جا کے یہ کام ہوا. 2012 میں یہ والا کام ہوا. اچھا یہ پھر 2012 میں ٹینڈر وینڈر ہوا اس کا جو بھی ہوا جس کو ملا کام شروع ہوا. لیکن مزیدار بات یہ ہے کہ اس کو تقریباً میرے خیال سے کوئی 5-6 سال کے بعد غالباً 2018 کی بات ہے کہ مراد علی شاہ صاحب نے ایک بریفنگ دی تھی جس میں بھی گیا تھا اور سب پارٹیوں کو بلایا تھا. مصطفیٰ کمال صاحب بھی موجود تھے. انہوں نے کہا یار یہ جو منصوبہ ہے نا یہ غلط ہو گیا کچھ غلط ہو گیا اور اس کی جو ڈیزائننگ ہے اس کے اندر فالٹ ہے. اچھا. اور اس کو دوبارہ شروع کرنا پڑے گا. اس وقت تک غالباً 12 ارب روپے خرچ ہو چکے تھے. ٹوٹل 25 ارب کا منصوبہ تھا اس وقت یہ. تو وہ پیسے سب ضائع ہوئے اور دوبارہ انہوں نے پھر نئے سرے سے کہا کہ جی اب وہ اس کو ہمیں چینج کرنا پڑے گا, اس کا ڈیزائن چینج کرنا پڑے گا, اس کا اسٹرکچر چینج کرنا پڑے گا. وہ ہوا. تو ایک تو یہ قصہ کہانی اس کی ہوئی باہر کے وہ شروع ہو گیا دوبارہ. دوسری بات یہ کہ ٹوٹل یہ 650 MGD کا منصوبہ تھا. ٹھیک ہے. اس کو 650 MGD کا منصوبہ ہونا چاہیے تھا. اس کے 3 فیزز تھے کہ 3 اس کے حصوں میں بننا تھا اس کو. اور لیکن ٹوٹل جو کمپلیشن اس کی ہونی تھی وہ 2018 تک اس کی ہو جانی تھی. ٹھیک ہے. جو مجھے صحیح یاد پڑ رہا ہے یا 1 سال آگے پیچھے ہوگا. اس کے دو کس طرح سے تھے, اس کا 260 MGD اور 130 MGD 3 اس کے حصوں میں اس کو بننا تھا. اس وقت جو صرف بن رہا ہے وہ 260 MGD کا بن رہا ہے. باقی 2 حصے تو ابھی بن ہی نہیں رہے. ٹھیک ہے. تو اگر پانی آئے گا بھی تو جو 650 کب بنے گا کب مطلب کہتے ہیں نا خیال سے 21 سال ہو گئے. 2002 سے لگا لیجیے آپ. 2002 سے اب 2025 ہے تو 24-25 سال تو ہو گئے نا. ٹھیک ہے نا. 50 ارب سے اس کی کاسٹ بڑھ کر پہنچ گئی تقریباً 125 ارب تک. ٹھیک ہے. 100 ارب اور 25 یعنی 125 ارب کے قریب پہنچ گئی اس کی کاسٹ. ٹھیک ہے. ابھی جو بن رہا ہے صرف 260 MGD کا بن رہا ہے. تینوں وہ بنی نرس کے جو پارٹس ہیں اس کے وہ بھی آپ دیکھ لیں. تیسری بات یہ ہے کہ خود فیڈرل حکومت کا آپ دیکھیں معاملہ اس کے اندر کیا ہے کہ فیڈرل یہ سندھ حکومت جب ناکام ہو گئی اس کو پورا کرنے میں تو اس کو فیڈرل حکومت نے ٹیک اوور کیا اور یہ وابڈا بنا رہی ہے اس کو اس وقت. ٹھیک ہے. وابڈا نے باہر کے بہتر کام کیا اور اس کام کو آگے بڑھایا. لیکن جو ہماری فیڈرل حکومت ہے لاسٹ ایئر اگر 40 ارب روپے رکھ دیتی ہے اس کے اندر تو یہ منصوبہ تقریباً تکمیل کو پہنچ جاتا. اچھا. لیکن گزشتہ سال بجٹ میں اس نے کتنے رکھے کہ 3.2 ارب روپے 3.2 ارب روپے رکھے 40 ارب کی جگہ. لیکن اس کا ایک جواب وہ یہ بھی دیتے ہیں کہ بھائی بات یہ ہے کہ K4 آپ کا پورا ہو جائے گا. پانی کراچی کے باہر جس مقام پر پہنچنا ہے پہنچ جائے گا. کراچی کے اندر جو پانی پہنچانے کا نظام ہے جس کو ہم کہتے ہیں آگمنٹیشن وہ تقریباً 98 کلومیٹرز کا کام ہے جو پڑھنا ہے. مختلف لائنیں پڑھنی ہیں. وہ کام سندھ حکومت کے ذمہ ہے اس کو کرنا ہے. ٹھیک ہے. سندھ حکومت نے ماشاءاللہ وہ کام شروع ہی نہیں کیا. وہ کام شروع ہوا کراچی یونیورسٹی روڈ پر جس پر شاید وہ 2.7 کلومیٹرز کا کام تھا. اچھا. لیکن سندھ حکومت نے صرف 400 میٹر کا پائپ ڈالا تھا جو کہ یہ ورلڈ بینک کی فنڈنگ سے ہو رہا ہے. یہ بھی ذہن میں رکھیں ورلڈ بینک کی فنڈنگ ہے اس میں. ورلڈ بینک کی ٹیم نے جب دورہ کیا تو اس نے بولا سر پیٹ لیا کہ بھائی کیا کام کر رہے ہو. یہ بھی حال میں جو ابھی حال میں کراچی یونیورسٹی روڈ پر آپ نے دیکھا ہوگا پائپ پڑے ہوئے بڑے اور بڑے. تو انہوں نے کہا کہ بھائی ایک تو آپ نے اس میں جو سیفٹی میجرز تھے وہ تو لیے ہی نہیں. 15 یعنی اس میں تقریباً 96 انچز کا ڈائی کا پائپ پڑا ہے جس میں آدمی پورا کھڑا ہو جائے.
96 इंचेस नहीं 84 इंचेस का غالباً 12 تو بڑا پائپ ہے وہ. انہوں نے کہا اتنی 15 فٹ گہری تقریباً کھدائی ہے, اس میں تو کوئی گاڑی گرے گی کوئی انسان گرے گا تو بچے گا ہی نہیں. ایک تو آپ نے سیفٹی میجرز نہیں لیے, دوسرے جس طرح آپ ڈال رہے ہیں اس میں کیا ہے, اتنے بڑے پائپ کو جب آپ ڈالتے ہیں تو نیچے بیڈنگ کرتے ہیں, پراپر ریت کی بیڈنگ کرتے ہیں, اس طرح کی بیڈنگ کرتے ہیں کہ پائپ کبھی بھی مستقبل اوپر نیچے نہ ہو سکے. آپ اس کی بیڈنگ نہیں کر رہے, آپ پتھر جو ٹیڑھا بڑھنگ کا کھودا ہے آپ نے اس پہ آپ نے ڈالنے شروع کر دیے. تیسرا کیا کہ چونکہ یہ اسٹیل کا پائپ ہے اس کی ویلڈنگ ایک پراپر طریقے سے ہوتی ہے, اور جس کی بعد میں کوٹ آپ وہ نہیں کر رہے, آپ ایک دیسی طریقے سے اس کی ویلڈنگ کر رہے ہیں, تو یہ تو پانی جب چلے گا تو پھٹ جائے گی لائن. چنانچہ ورلڈ بینک کے سخت اعتراضات کے بعد انہوں نے اس کام کو بند کر دیا, اس کو وہیں دبا دیا, اس کی خبر بنا دی. سمجھیں کراچی میں بہت سارے منصوبوں کی خبریں بنی ہوئی ہیں سر, بی آر ڈی ختم ہو گیا منصوبہ, نہیں ختم نہیں ہوا, ختم تو کر نہیں سکتے, اس کو تو بنانا ایک قرضہ لیا ہوا ہے نا, قرضہ لیا 1.6 بلین ڈالر سے قرضہ جو میں نے ذکر کیا تھا وہ لیا ہوا ہے انہوں نے, تو بنانا تو ہے ان کو, لیکن نااہل اتنے ہیں. بتا آپ کو میں یہ رہا ہوں کہ اگر یہ پانی کراچی پہنچ بھی جائے K4 کا تو اندر نہیں پہنچ سکے گا, کیونکہ آپ نے کام ہی نہیں کیا. آپ نے اتنا سا کام کیا تھا اس کو آپ نے روک دیا. کراچی کو مختصر یہ ہے کہ کراچی کے لوگوں کو ابھی 5-10 سالوں میں کوئی امکان نہیں ہے کہ پانی صحیح طریقے سے میں آپ کو بتا رہا ہوں کیسے ملے گا پانی. فیڈرل حکومت پورے پیسے رکھ دے, 90 ارب روپے تقریباً لگ چکے ہیں اس کے پاس, 90 ارب روپے, اور 40 ارب تقریباً اور لگ رہے ہیں, 130 ارب کا یہ پروجیکٹ جائے گا, ابھی پتہ نہیں کتنے. اس کے اندر 2-3 چیزیں ہونی ہیں جو ہوئی نہیں ہیں. اس کو بجلی ملنی ہے. وابڈا نے کہا جی ہم NTDC سے اس کو بجلی دے دیتے ہیں, براہ راست اس کو بجلی مل جائے گی, آپ کو آپ کا کام ہو جائے گا. بہت ہیوج موٹرز لگی ہیں, جرمنی سے آئی ہیں, مختلف جگہ سے آئی ہیں, جو K4 پہ لگی ہیں, بہت بڑی پمپنگ ہونی ہے اس میں. انہوں نے کہا جی ہم بجلی آپ کو دے دیتے ہیں, اور یہ انہوں نے کہا نہیں جی ہم اپنا محکمہ بنائیں گے. انہوں نے STDC بنا دیا, ٹھیک ہے, وہ کام ہی نہیں کر سکا. تو ایک تو آپ نے پمپنگ موٹرز کو آج تک بجلی نہیں دی, نمبر ایک بات. دوسرے آپ نے فیڈرل حکومت نے پیسے پورے نہیں رکھے. تیسرا جو آگمنٹیشن کا کام جس کو سندھ حکومت کو کرنا ہے اس نے کیا ہی نہیں ہے, شروع بھی نہیں کیا ابھی, تو سمجھے اس کو. تو پھر کیسے پانی ملے گا؟ جو ہب نہر میں پانی کے اضافے کی بات ہو رہی ہے, پہلے مرتضی واب صاحب کافی دن تک لالی پاپ دکھاتے رہے. اچھا جب لوگوں نے پوچھا کہ بھائی پانی تو آ ہی نہیں رہا, جب افتتاح ہو رہا تھا تو یہ بڑی لوگوں کو جناب جو امیدیں دلا رہے تھے, سمجھے نا, کہ بس اب پانی آ جائے گا اور پانی کا مسئلہ حل ہو گیا, اور یہ وہ. ظاہر ہے وہ تو نہیں ہونا تھا, جھوٹ بول رہے تھے. اب جب نہیں, اور افتتاح بھی بلاول بھٹو صاحب سے کرایا تھا اپنی پارٹی چیئرمین سے, جب پانی نہیں پہنچا تو اب ڈرامہ کیا شروع کیا کہ بھئی وفاقی حکومت پانی نہیں دے رہی. اب بھئی وفاقی حکومت نہیں دے رہی وہ تم جانو, اور وفاقی حکومت جانے. آپ کے پاس جو پانی ہے سندھ کے کوٹے کا, اس میں سے آپ 1% پانی بڑھا دیجئے, آپ کی ہب نہر کو پانی مل جائے گا, سمجھے نا. آپ پانی بڑھا دیں تھوڑا سا اس کے اندر, لیکن آپ نہیں بڑھا رہے پانی کراچی کو ملے. تو یہ مسئلہ ہے کہ پانی نہ سندھ حکومت اس کے جو بھی پروجیکٹس ہیں اس کو پورا کرنے جا رہی ہے, نہ پانی کا کوٹا بڑھا رہی ہے, تو پانی کیسے ملے گا؟ اور پھر اس پانی کے نظام کو خراب کر رہے ہیں جگہ جگہ. اور واٹر بورڈ ماشاءاللہ اس کا جو اسٹاف ہے جو کام, پھر دھابے جی کا ذکر آپ نے کیا تھا, یعنی دھابے جی کی لائن ایک عذاب بن گئی کراچی والوں کے لیے. دھابے جی کی لائن کیا ہے؟ جو K1 ہے, K2 ہے اور K3, یہ تینوں لائنیں ادھر سے گزرتی ہیں اور کراچی کو پانی پہنچتا ہے. دھابے جی پہ کیا ہے؟ دھابے جی پہ پورے آپ کے جو ہے اس کا وہ پمپنگ اسٹیشن ہے وہ لگے ہوئے. یار ہر مہینے 2 مہینے میں آپ کہتے ہیں بجلی کا بریک ڈاؤن ہو گیا, اس کے بعد دھابے جی میں شٹ ڈاؤن ہو گیا, دھابے جی کی لائن پھٹ گئی. مطلب آپ اتنے نااہل ہیں کہ آپ آج تک وہ نظام نہیں بنا پائے جس کے نتیجے میں ایک تو بریک ڈاؤن نہ ہو. ٹھیک ہے, بریک ڈاؤن پہلے تو یہی ہے, وہ پانی اصل میں 200 فٹ اوپر جاتا ہے, پھر وہ واپس ریٹرن مارتا ہے اگر بریک ڈاؤن ہوتا ہے. ہاں ریٹرن مارتا ہے. تو آپ اس کا اہتمام آج تک کیوں نہیں کر سکے؟ ہم نے الیکٹرک والوں سے میٹنگ کی, انہوں نے کہا بھائی ہم نے ان کو تجاویز دی ہیں کہ بریک ڈاؤن سے بچانے کے لیے آپ کیا کر سکتے ہیں. بس بار کوئی چیز ہوتی ہے, انہوں نے کہا آپ بس بار سسٹم لگا لیں اپنے یہاں, آپ کے یہ مسئلہ حل ہو جائے گا, آپ کے اس طرح بجلی نہیں جائے گی. ایک تو جو پانی آنا ہے مزید وہ نہیں آ رہا, جو آ رہا ہے اس کے اندر رکاوٹیں آپ دیکھیے کہ ہر کچھ دن بعد دھابے جی کی لائن پھٹتی ہے, اور ابھی 1.5-2 مہینے گزر گئے ہیں, اس میں 5 مرتبہ تقریباً جو ہے دھابے جی کی لائنیں پھٹی ہیں. پھر سب سے مزیدار بات یہ ہے کہ دھابے جی کی لائن کو یہ بات پتہ ہے کہ عید کب آ رہی ہے, تو وہ عید سے پہلے تو لازمی پھٹتی ہے. دھابے جی کی لائن کو پتہ ہے کہ رمضان کب آ رہا ہے, تو رمضان سے پہلے ہی پھٹتی ہے وہ, اور بقرعید کا بھی اس کو پتہ ہے. تو ان 3 موقع پر تو دھابے جی کی لائن پھٹتی ہے, سمجھے نا. باقی تو پھر ویسے ہی پھٹتی رہتی ہے. ابھی کچھ عرصے پہلے میرا ادھر جانا ہوا دھابے جی کی لائن میں, میں یہی سوچا تھا پھٹی بھی نہ ملے, لیکن ٹھیک تھی وہ. ٹھیک تھی وہ, آپ بقرعید پہ یا عید پہ کدھر پھٹے گی؟
اچھا ہاں ابھی میں حال فی الحال گیا تھا. ظاہر ہے مسائل ہی مسائل ہے, میں 2-3 گھنٹے بھی شاید آپ سے بات کرتا رہوں. 2-3 گھنٹے میں تو کہہ رہا ہوں 24 گھنٹے بات آپ تو کریں تو 24 پورا. گھنٹے کی بات کر رہے ہیں. کراچی کا ایک بڑا مسئلہ ٹرانسپورٹ کا مسئلہ ہے. اچھا ٹرانسپورٹ کے ایشوز پہ برسوں سے بہت ساری چیزیں ہم سن رہے ہیں. اس مسئلے کے حل کے لیے کئی عنوانات سے پروجیکٹس آتے رہتے ہیں. اس کے اندر BRT کا منصوبہ بھی ہے, پھر ایک ایسا نظام بنانا ہے جہاں پہ تمام جتنی یلو ریڈ یہ ساری آ کے ایک مل جائیں گی. یہ باتیں ہم سن رہے ہیں. سرکولر ریلوے والا معاملہ ہر کچھ عرصے بعد خبروں میں آتا ہے. افتتاح ہوتا ہے, چائنا کی ٹیم آتی ہے جاتی ہے, پتہ نہیں کیا ہوتا ہے اس کے اندر. کیا میں کراچی کا آپ نے ذکر کیا 100 بسیں چلتی تھیں وہاں, صرف یونیورسٹی سے. مجھے نہیں لگتا کہ اب اس شہر میں بھی کوئی 100 بسیں چل رہی ہیں نہیں چل رہی, مجھے تو نظر نہیں آتی. اس پورے عمل کو آپ جس طرح آپ نے پانی سے متعلق پورا اس کا تجزیہ کیا ہے, اس کا حل کیا ہے اور مسئلہ کیا ہے, یہاں پہ بھی کیا مسئلہ ہے؟ ایک سوال میں اس کے ساتھ یہ بھی کر لوں, پہلے ہی کر لیتا ہوں بیچ میں, کہ کیا یہ جو BRT وغیرہ کی یہ منصوبے ہیں, یہ جو بڑی بڑی بسیں ہیں, یہ پورے یونیورسٹی روڈ تباہ ہو گئی ہے, یا اس طرح گرین لائن کا جو منصوبہ ہے, یہ سارے کراچی کے ٹرانسپورٹ کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے کافی ہے؟ کراچی کا موضوع ہے اور ان میں سے ہر چیز بڑی تفصیل طلب ہے. ہاں بالکل. دیکھیں کراچی میں ایک تو جو سرکاری ٹرانسپورٹ سسٹم تھا آپ نے بند کیا, KTC بند کر دی. KTC کی بسیں پوری کراچی میں چلتی تھیں, وہ ختم کر دی. ابھی اس میں بھی ایک سوال میں آپ کو چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ کبھی تحقیق کیجیے گا KTC کے جو ڈپو تھے اس کی جو زمینیں تھیں وہ کہاں ہیں. ٹھیک ہے نا, یہ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے کہ اس کی زمینیں بہت کوشش کریں گے اس پہ کوئی کام کر سکے. ٹھیک ہے, کام کریں, آپ کام کر رہے ہیں اس کے اوپر. ٹھیک ہے, آپ کے لیے ایک سوالیہ. اچھا اس کے بعد کراچی میں BRT کے حوالے سے کام شروع ہوا. ٹھیک ہے, یہ کام ابھی کا نہیں ہے, یہ میرے خیال میں میرے پاس پرانا ڈاکومنٹ موجود ہے. یہ کام 80s کے بعد شروع ہو گیا تھا اور مسلسل اس پہ کام ہو رہا ہے. نعمت اللہ خان کے زمانے میں پورا ماس ٹرانزٹ سسٹم کا ایک وہ ہم نے پیکیج بنایا تھا کہ کراچی میں کس طرح ماس ٹرانزٹ, ایک تو یہ 5 لائن جو چلنی تھیں جس میں بلو لائن, اورنج لائن, ریڈ لائن, گرین لائن, اور یہ جو بھی یہ پرپل ہے کون سی لائن ہے, یلو. 5 لائنیں چلنی ہیں کراچی کے مختلف حصوں سے, جو انٹیگریٹڈ ہوں گی, ساری ایک دوسرے سے ملیں گی, اور جو بھی ایک خواب ہے آپ کا نا. ٹھیک ہے, نعمت اللہ صاحب کے زمانے میں ماس ٹرانزٹ سسٹم کے لیے پورا ایک پیکیج تھا جس میں کیا چیزیں تھیں. اس میں سرکولر ریلوے بھی تھی, اس میں ٹرام سسٹم بھی تھا کہ ٹرام بھی چلائی جائے گی بعض جگہوں پر جو پہلے چلتی تھی کراچی میں, جس کے اندر ایلیویٹڈ روڈز بھی تھیں کہ ایلیویٹڈ روڈز کہاں کہاں بنیں گی. ٹھیک ہے نا, جس کے اندر سب ویز بھی تھے, انڈر پاسز, جس کے اندر فلائی اوور بھی تھے سارا. ٹھیک ہے, اور جس کے اندر یہ BRT بھی شامل تھی, جس کے اندر میٹرو ریل بھی شامل تھی. یہ تو سر پیٹتا ہوں گھڑی گھڑی کہ یار نعمت اللہ خان صاحب کے دور کا ہی یہ نقل مار لیتے, جو سسٹمز وہ طے کر گئے تھے, جو انہوں نے پروجیکٹس طے کیے تھے, جو ان کی فائلوں کی گرد جھاڑ کے بیٹھ جاتے ہیں نا, اس پہ عمل درآمد کر لیتے. لیکن اتنے ویژن لیس لوگ ہیں اور کرپشن کے سسٹم کو اتنی زیادہ سپورٹ دے رہے ہیں کہ کام کوئی ہو ہی نہیں پا رہا, بڑھ ہی نہیں پا رہا. اب آپ دیکھیں نا BRT کا کیا حال ہے, انہوں نے اورنج لائن بنائی ہے, چھوٹی سی اورنگی سے چلتی ہے اور وہ آگے ختم ہو جاتی ہے. وہ بھی ایک مذاق ہی ہے, مذاق ہے نا, 2.5-3 کلومیٹر کا سفر کرتی ہے, کوئی بیٹھتا ہی نہیں ہے اس کے اندر, آپ نے خراب کر دیا. ریڈ لائن ابھی آپ بنا رہے ہیں, آپ نے UC روڈ کو برباد کر دیا. یہ ریڈ لائن کا منصوبہ اس طرح تھا ہی نہیں, آپ نے اس کو تبدیل کر دیا جو اوریجنل BRT کا منصوبہ تھا. تو وہ میٹرو ٹرین اگر چل جاتی جو نعمت اللہ خان صاحب کے زمانے میں, جس کی فیزیبلٹی, جس کی بات چیت, جس میں کمپنی سے بات سب کچھ ہو گئی تھی, لیکن وہ بھی ایک پوری کہانی ہے, کسی وقت الگ سے اس سے بات کریں گے. وہ بارکب نہیں پنپنے دیا گیا, اس میں MQM نے بہت زیادہ رکاوٹ ڈالی. اچھا, اس میں MQM کے گورنر سپورٹ کر رہے تھے, لیکن وفاقی حکومت کے جو ان کے لوگ تھے انہوں نے اس میں رکاوٹ ڈال دی. بہرحال وہ, اور اس زمانے میں وفاقی حکومت کے اور لوگ بھی کچھ تھے جنہوں نے اس پہ رکاوٹ ڈالی, اور کراچی کی میٹرو ریل انہوں نے اصل میں اس طرح کے بڑے پروجیکٹس کے لیے کیا چاہیے ہوتا ہے, ایک ساورین گارنٹی چاہیے ہوتی ہے. اچھا, ساورین گارنٹی چاہیے ہوتی ہے, وہ وفاقی حکومت دیتی ہے. وہ انہوں نے دن سے اس وقت انکار کیا کہ ہم ساورین گارنٹی نہیں دیں گے اور اس کو نہیں چل پڑے. ٹھیک ہے نا, تو یہ تو کچھ بھی نہیں ہوا, نہ ٹرام چلی, نہ سرکولر ریلوے چلی. نعمت اللہ خان صاحب نے جتنے بریجز بنا دیے وہ بن گئے, اس کے بعد شاید کوئی 1-2 برج بنے ہوں, وہ سارے رہ گئے. انڈر پاسز کو جو شروع کر گئے تھے وہ پھر ان کے مصطفیٰ کمال صاحب نے اس کو پورا کیا, اور اس پہ بڑا انہوں نے جناب جشن منایا کہ ہم نے بڑا کام کیا ہے. اب صورتحال اس وقت یہ ہے کہ IMF نے یہ کہا کہ کراچی میں 15,000 بسوں کی ضرورت ہے. جی ہیں, اور کراچی میں اس وقت چل کتنے رہی ہیں, 300-350 بسیں چل رہی ہیں.
وہ بھی اب یہ لے کر آتے ہیں, ڈالتے ہیں, جی یہ بس ڈال دی, وہاں ڈال دی, ہم نے چلا دی. وہ مختلف کلر کبھی کبھی دیکھنے کو مل جاتے ہیں. اچھا وہ جس کلر کی بات کی نا وہ پھر رہتی بھی نہیں ہے, اس پہ اشتہار اتنے چپکا دیتے ہیں, وہ کچھ کی کچھ بن جاتی ہے. ٹھیک ہے, وہ چند آپ بتائیے جس شہر کے اندر آپ کو 15,000 بسیں چاہیے ہوں, وہاں پر چل رہی ہیں 300-400 بسیں. ٹھیک ہے, اس کے نتیجے میں کراچی کا شہری چنگشی کے دھکے کھا رہا ہے. جی. موٹر سائیکلوں پہ تقریباً کراچی کے اندر کہتے ہیں 50 لاکھ کے قریب موٹر سائیکلیں ہیں, اور موٹر سائیکل والے بیچارے کتنے حادثات کا شکار ہوتے ہیں. موٹر سائیکل پہ کوئی آدمی جو بیٹھتا ہے اپنی مرضی سے تھوڑی بیٹھتا ہے. بالکل. جب وہ موٹر سائیکل پہ گھر سے نکلتا ہے گھر والے پریشان ہوتے ہیں جب تک گھر واپس نہیں آ جاتا. کتنے ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں, اور یہ موٹر سائیکلوں کی وجہ سے ٹریفک بھی دھرم برم ہوتا ہے. پھر موٹر سائیکل والے جب سڑک پہ کھڈے ہوتے ہیں تو وہ کبھی ادھر جاتے ہیں کبھی ادھر جاتے ہیں, اس کے نتیجے میں ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں, ٹریفک خراب ہوتا ہے. تو اگر کراچی کے اندر ایک پراپر ماس ٹرانزٹ سسٹم, جس طرح نعمت اللہ خان صاحب کا ایک ذہن تھا, آئیڈیا تھا, ویژن تھا, وہ بن جائے تو بھائی دنیا کے تمام بڑے بڑے شہروں میں, لاہور کے جو دنیا کے شہر چھوڑ دیں, پاکستان کے شہروں میں آپ جا کے دیکھ لیں, لاہور کے اندر وہ 100 دن کے اندر جو ہے اپنی ایک بی آر ٹی اپنی مکمل کر رہے ہیں, اور اتنے دن کے اندر یہ چلا رہے ہیں, انڈر پاس بنا رہے ہیں. آپ کے یہاں بی آر ٹی کب سے شروع ہوئی ہے؟ 2016 سے غالباً شروع ہوا ہے اس کا کام ہے, اور آج یہ 2026 آ گیا. اس کی فیزیبلٹی ٹینڈر پینڈر کرتے کراتے اس کو کب مکمل ہونا تھا, اور ابھی کوئی نظر ہی نہیں آ رہا. اور ان کی نااہلیت آپ دیکھیں کہ بی آر ٹی کا جو اوریجنل سسٹم ہے وہ تو کب بنے گا وہ تو پتہ ہی نہیں, اللہ جانتا ہے. وہ شرجیل میمن صاحب نے ایک اچھی بات کہی تھی, اور اس سے کراچی والوں کو سمجھنا چاہیے. انہوں نے کہا تھا کہ یہ پروجیکٹ آئندہ نسلوں کے لیے. اچھا, ہاں, تو یہ آئندہ نسلیں ہو سکتا ہے کہ 100 سال بعد والی ہوں, 200 سال بعد والی ہوں, کسی بھی آئندہ نسل, کسی بھی آئندہ نسل کے لیے. تو موجودہ نسل کے لیے تو صرف ایک کام کرنا تھا ان کو کہ جو بی آر ٹی سسٹم بن رہا ہے اس کی سائڈ روڈز ٹھیک بنا دیتے تو لوگ اس پہ اپنا ٹریفک چلتا رہتا. یہ اتنے نااہل ہیں کہ انہوں نے 4 سالوں میں وہ سائڈ روڈز بھی نہیں بنا سکے جو مکس ٹریفک کے لیے ان کو چلنی تھی. مکس ٹریفک لینز کہہ رہے ہیں اس کو, اس کا جو ٹھیکا ویکا کینسل کیا, اس کی کہانی اب ایف ڈبلیو او کا وہ لگا ہوا ہے, اب ایف ڈبلیو کو دے دیا. اب ایف ڈبلیو کو دینے کے بعد آپ دیکھیں ہر ہفتے مراد علی شاہ دورہ کر صاحب, رہے ہیں, شرجیل میمن صاحب, مرتضی وہاب صاحب کبھی اس کونے پہ کھڑے ہوئے ہیں, کبھی اس کونے میں, کبھی وہ جم مار رہے ہیں بیریئر پہ سے. بھائی اب کیا کر رہے ہو؟ جب کام کرنے کا وقت تھا اس وقت آپ نے نہیں کیا. اور ابھی وہ جو بی آر ٹی کا تنازعہ ہے وہ ابھی ختم نہیں ہوا, کیونکہ کورٹ میں چلا گیا. ٹھیکیدار جو ہے کورٹ طے کرے گی اس کو, پھر یہ ٹینڈر کریں گے, اس کو دیتے ہیں, نئے آدمی کو دیتے ہیں, کب بنے گا. یعنی اس سڑک پر سفر کرنے والے, اس پہ سڑک کرنے والے, سفر کرنے والے ابھی بھی پریشان ہیں. جب یہ پوری بن جائے گی جب بھی پریشان ہوں گے, اس لیے کہ یہ اتنا ناقص منصوبہ ہے. مرتضی وہاب صاحب نے غالباً ایک دفعہ کہا تھا کہ اس پہ ابھی بھی ہم شرمندہ ہیں, اور جب یہ تعمیر ہو جائے گا جب بھی ہم شرمندہ ہوں گے. کیوں شرمندہ ہوں گے؟ کہ جب بھی ٹریفک کی روانی متاثر رہے گی, جہاں بھی انہوں نے یو ٹرن دیے ہیں, آپ نے دیکھا ہوگا نا, اٹھا کے ایک لیا وہاں اس کو اتنا نیرو کر دیا ہے جو سڑک کو, وہ سڑک تقریباً 2 لینز کی رہ گئی ہے. اب آپ بتائیے یونیورسٹی روڈ کتنی چوڑی سڑک تھی, میرے خیال سے 5 لینز کی سڑک تھی. 5 لین کی سڑک کو آپ نے بی آر ٹی بیچ میں بنا دیا, آپ نے یو ٹرن وہاں سے کر دیا, تو اب وہ 2 لین کی رہ گئی ہے. اب جب یہ ٹریفک پیچھے سے آئے گا 2 لین میں سے جب گزرنے کی کوشش کرے گا تو ہر وہ ٹریفک جام ہوگا اس کے اندر. اور جب بن جائے گا, یہ میں اس وقت کی بات کر رہا ہوں, جب بن جائے گا, اور جب تک نہیں بنتا تو بھگتتے رہیے. مرتضی وہاب کا آپ نے ذکر کیا, وہ اپوزیشن لیڈر بھی ہیں. کبھی کبھی لوگ بھی یہ سوال بھی کرتے ہیں کہ یا کہتے بھی ہیں کہ سیف الدین ایڈوکیٹ اور منیم ظفر خان کی وجہ سے مرتضی وہاب بہت زیادہ ڈسٹرب ہیں, اور کبھی کبھار ہم دیکھتے بھی ہیں, چیزیں سامنے نظر بھی آتی ہیں, وہ غصے کا اظہار بھی کرتے ہیں. تو مرتضی وہاب سے آپ کا ویسے مسئلہ کیا ہے, آپ کا اور جماعت اسلامی کا؟ دیکھیں مرتضی وہاب صاحب نے کوئی ذاتی تو ہمارا اللہ کا شکر ہے کوئی ان سے تنازع نہیں ہے. ایک تنازع ضرور ہے ہمارا ان سے, جو بنیادی ہے کہ جس طرح میئرشپ انہوں نے لی ہے بے ایمانی سے لیے, ظاہر ہے آپ نے دھاندلی کی, آپ نے قانون میں تبدیلی کرائی, آپ نے ووٹوں میں گڑبڑ کی ساری, اور آپ نے لے لی. یہ آپ کی ایک پیکیج ڈیل کا حصہ تھا جو وفاقی حکومت اور جو مقتدرہ کے درمیان تھی کہ صاحب کراچی چاہیے, بچے کی ضد ہے کراچی ہمیں چاہیے, اور بچے کو کراچی دے دیا آپ نے, چلے وہ ہو گئی. ظاہر ہے اس پر ایک ریئیکشن تھا, کراچی کے شہریوں کا ریئیکشن تھا, ہمارا تو خالی نہیں تھا. کراچی کے شہری اس بات پہ نالا تھے کہ یار اگر ہمارا ووٹ بھی چوری ہوگا, ہم جس کو ووٹ دیں گے وہ نہیں بنے گا, تو پھر یہ کیا مطلب, آپ نے کوئی چیز تو چھوڑی نہیں ہمارے لیے. اب یہ ووٹ کا جو ایک ہے وہ بھی آپ نے چھین لیا ہم سے, وہ تو چھین ہی لیا, 47 بن گیا بعد میں, اس سے بھی جدید طریقے آ گئے. لیکن مرتضی وہاب صاحب کا مسئلہ یہ ہے کہ چونکہ بہت شارٹ ٹیمپرڈ آدمی ہے نا, ٹیمپرامنٹ بہت شارٹ ہے ان کا, ان کی ہے جبلت ہے ان کی والی. دوسرا یہ کہ چونکہ پولیٹیکل ورکر نہیں رہے,
پولیٹیکل ورکر جو بھی ہوتے ہیں نا اس کے اندر ایک ٹالرنس ہوتی ہے، برداشت ہوتی ہے، صبر ہوتا ہے اس کے اچھا ان کے اندر وہ نہیں ہے. 2 سال ایڈمنسٹریٹر رہے ہیں کراچی کے، 3 سال سے میئر ہیں، 2 سال ایڈمنسٹریٹر رہے ہیں. اب ان کے اندر ایک ایسی وہ پیدا ہو گئی ہے خاصیت کہ وہ دوسروں کی سننا ہی نہیں چاہتے، دوسروں سے مشورہ ہی نہیں لینا چاہتے، اور ان کو چونکہ یہ ایک غرہ ہے کہ مجھے تو اوپر سے بٹھایا گیا ہے تو مائک لال کوئی میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، کوئی کچھ نہیں کر سکتا. کچھ نہیں. تو لیکن وہ پریشان تو نظر آتے ہیں، مطلب ذہنی مطلب لگتا ہے بھی ان کے جس طرح تو وہ قدرتی بات ہے. ریئیکشن دے رہے ہوتے ہیں. اصل میں بات یہ ہے کہ آپ کو اتنی بھرپور سپورٹ ہے، یعنی آپ کے پاس ایک تو کے ایم سی کا اس سال کا بجٹ آپ نے پوچھا بھی تھا کتنے کا ہے، 5,500 کروڑ روپے کا بجٹ ہے، 5,500 کروڑ کا، اور 5 بجٹ کنٹینیوس آپ استعمال کر رہے ہیں. 2 بجٹ آپ نے ایڈمنسٹریٹر کے طور پہ استعمال کیے، 3 بجٹ آپ نے کے ایم سی کے استعمال کیے، ابھی چوتھا بجٹ کا آپ لے کر آ رہے ہیں 60 ارب کا. تو یہ ہو گئے. اچھا اب پہلے 55 تھا، اب 60. 55 تھا، اب وہ کہہ رہے ہیں 60 کا. ہاں، جو انہوں نے بریفنگ دی ہے ان کے لوگوں نے وہ یہ کہتے ہیں لے کر آتے ہیں. مرتضی وہاب صاحب سے ہمارا کہنا کیا ہے؟ دیکھیں مرتضی وہاب صاحب سے میری جو بھی 2-3 ملاقاتیں ہوئیں ان سے میں نے 2-3 باتیں کی. ان کو میں نے کہا دیکھیں مرتضی وہاب صاحب، یہ کراچی کے وسائل کرپشن کی نظر ہو رہے ہیں، آپ جو آگے مجھے یہ کہانیاں سنا رہے ہیں کہ ہم نے یہ کام کر دی، یہ کام نہیں ہوئے. انہوں نے اے ڈی پی کی اسکیمیں مجھے بتائیں کہ ہم نے پتہ نہیں 211 یا 17 اسکیمیں ہم نے مکمل کر دیں، اور وہ ہم نے اے ڈی پی کی بک سے نکال دیں اور پیسے بھی دے دیے اس کے. یہ آپ کی مرتضی وہاب سے انفرادی ملاقاتیں وہ آئے تھے پچھلا بجٹ کے موقع پر تشریف لائے تھے میرے پاس. تو میں نے کہا مرتضی وہاب صاحب دیکھیے ایسا نہیں ہے، آپ کو غلط بتایا گیا، یہ اسکیمیں مکمل نہیں ہوئیں، ان میں سے بہت ساری اسکیمیں ہوئی نہیں، کیونکہ یہ کامن سینس آپ استعمال کریں. 2018 سے 2025 تک کوئی سڑک نہیں بنتی، کوئی سڑک بھی 7 سال میں، 6 سال میں، 5 سال. اس میں جو آپ دیکھ لیں کہ یہ اسکیم شروع ہوئی ہے 2018 میں، 19 میں، 20 میں، اور یہ بھی آپ کہہ رہے ہیں 2025 میں کمپلیٹ ہوئی. دنیا میں کون سی سڑک 5 سال میں بنتی ہے؟ بنی نہیں ہے سڑکیں. جو سڑکیں آپ ابھی دیکھنے جائیں گے وہ کہیں گے ہم نے 5 سال پہلے بنائی تھی، ختم ہو گئی تو ٹوٹ گئی ہے، ملتی نہیں وہ سڑک. تو نہیں، میں نے ان کو تجویز دی تھی دیکھیں آپ اعتماد کریں، اپنی یوسیز پہ بھی اعتماد کریں، جماعت کی یوسیز پہ اعتماد کریں، جو بھی آپ کے کے ایم سی کے کام ہیں ان کاموں میں آپ نگرانی رکھیں یوسیز کی. اور میں نے کہا جماعت اسلامی کی طرف سے میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ انشاءاللہ جو کام ہمارے ٹاؤن میں ہماری یوسیز میں کے ایم سی کرائے گی، پھر حکومت کرائے گی، وہ ہم کروائیں گے. ہم اس کی نگرانی کریں گے، ہم اس کی مالکی لیں گے، ہم اس کی اونرشپ لیں گے، ہم اس کو پورا کرائیں گے انشاءاللہ. ہماری ٹیم ہمارے پاس موجود ہے. میں نے کہا یہ آپ کا دست و بازو بن جائے گی، کراچی کے پیسے کراچی میں خرچ ہو جائیں گے. کیا فرمایا مرتضی وہاب صاحب نے؟ بھائی اس وقت تو بات تو بہت اچھی کرتے ہیں وہ، اس وقت تو کہنے لگے بالکل جی آپ مالکی لیں اور میں آپ کو بتاؤں گا، لیکن نہیں کیا انہوں نے تو مطلب یہاں تک نہیں کیا. پچھلے بجٹ کے موقع پر ہم جب 2 سال ہنگامہ چلتا رہا بجٹ اجلاس کے موقع پر، پچھلی دفعہ میں نے کہا کہ بھائی بہت ہو گیا، کوئی ہم ایسا طے کر لیں کہ آپ جو بھی جماعت اسلامی پی ٹی آئی کی یوسیز ہیں یہ بھی اسی کراچی کا پارٹ ہے نا. آپ ساری اسکیمیں دے رہے ہیں اپنی یوسیز کو، کبھی ادھر گڈا پہ دے دی، ادھر دے دی، ادھر دے دی. کراچی کی جو سینٹرل علاقے ہیں سارے وہ پی ٹی آئی کے پاس ہیں، جماعت اسلامی کے پاس ہیں، جو تقریباً 100 یونین کمیٹیز بنتی ہیں. آپ اس کو کوئی اسکیم نہیں دے رہے تو آپ دے. انہوں نے کہا جی ہم دیں گے، انہوں نے لکھ کے بھی دیا کہ ہم دیں گے، لیکن نہیں دی، آج تک نہیں دی. آج تک وہ فائلیں لٹک رہی ہیں، اس طرح پڑی ہوئی ہیں. وعدے پورا نہیں کرتے، جو وعدے کرتے ہیں اس کو وفا نہیں کرتے. کونسل کے اندر لوگوں کو بولنے نہیں دیتے اور بلڈوز کرتے ہیں چیزوں کو. کوئی قرارداد لاتے ہیں تو چاہتے ہیں کہ بس پاس ہو جائے کسی طرح. میں ہمیشہ ہی کہتا ہوں جلدی کیا ہے، آپ ایک قرارداد لائے ہیں سرکاری، کوئی چیز بھی لے کر آئے ہیں، آپ اس پہ لوگوں کو بات کرنے دیجیے، ڈیبیٹ کرنے دیجیے، آپ اپنے ارکان کو بھی بولنے دیجیے. 350 کے قریبی ارکان ہیں، آپ ان میں سے 15 20 25 چیز کو تو بولنے کا موقع دیں ایک موضوع کے اوپر. آپ چاہتے ہیں بس 2 آدمی بولے زیادہ زیادہ، اس کے بعد بولے بس ختم ہو گیا منظور کرو، تو وہ ان کا لیکن ہے، کہتے ہیں ہاں، لیکن جیسے ہی گفتگو شروع ہوتی ہے تو وہ پھر کیا کرتے ہیں کہ بس جی بس منظوری. گزشتہ دنوں صورتحال بہت خراب بھی ہوئی ہے، اسی لیے خراب ہوئی کہ وہ مطلب نہ تو بولنے کا موقع دے رہے تھے. پھر یہ کہ انہوں نے کیا کیا کہ جب ہمارے لوگوں پر باقاعدہ ان کے لوگوں نے حملہ کیا تو مرتضی وہاب صاحب نے بجائے اس کے کہ اس کو روکنے کی کوشش کرتے، اس کی مذمت کرتے، جن لوگوں نے باقاعدہ فزیکلی حملہ کیا ان کے خلاف کارروائی کرتے. ہم نے یہ دیکھا کہ وہ یوں کر کے بیٹھے رہے اور ہنس کے دیکھتے رہے کہ بہت اچھا کوئی کام ہو رہا ہے، چلیے جی ہم اس کے بعد احتجاجاً ہم بائیک آؤٹ کر کے چلے گئے. یعنی آپ کے اندر اتنی اخلاقی آپ کے اندر وہ نہیں ہے. ان کے لوگ آئے کہ جی آپ چلیں ہم اب ایسا نہیں ہوگا، ہم ایسا کر لیں. میں نے کہا ٹھیک ہے بھی چلتے ہیں. ہم دوبارہ چلے گئے ایوان میں. اب آپ دیکھیے ایک بد تہذیبی
کہ ایک پارٹی بائیک آؤٹ کر کے گئی ہے. بائیک آؤٹ بھی کس پر کیا ہے کہ آپ کے لوگوں نے فزیکلی اسالٹ کیا, حملہ کیا ہمارے لوگوں پر. ہم بائیک آؤٹ کر کے چلے گئے تھے, ہم واپس آ گئے ہیں, آپ کے لوگوں نے کہا کہ جی آ جائیں, آپ درخواست کی انہیں. اب آپ کو چاہیے تھا آپ ویلکم کرتے. صحیح اخلاقی ہوتا نا اخلاقی طور پر, آپ نے نہیں کیا تو میرا کیا بگڑ گیا, لیکن کرتے تو آپ کے یہ پتہ لگتا کہ آپ کے اندر بھی کچھ تہذیبی اقدار موجود ہیں جس کو آپ, لیکن آپ کیا کر رہے ہیں, آپ مطلب اگنور کر رہے ہیں. پھر آپ بات, ایک تو آپ اگنور کر رہے ہیں, آپ ویلکم نہیں کر رہے کہ جی آپ آ گئے دوبارہ ایوان میں, پھر آپ بات کرنے کا موقع نہیں دے رہے. مطلب آپ کبھی تم بات کر لو, اپنی پارٹی کے لوگوں سے بات کرائے جا رہے ہیں, ایک ڈیبیٹنگ فورم بنا دیا آپ نے, ایک تقریری مقابلہ چل رہا ہے اپنی آپ کی پارٹی کے لوگ, اور ہر ایک اٹھ کے جی واہ واہ جی مرتضی آپ صاحب بہت زبردست آپ کام کر رہے ہیں. بھائی اس وقت جو ایشو تھا, لڑائی جھگڑا ہو گیا تھا, ہم چاہ رہے تھے اس کو اچھی طریقے سے سارٹ آؤٹ کرتے ہیں, ختم کرتے ہیں اس مسئلے کو, لیکن نہیں کیا. تو وہ جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں شارٹ ٹیمپرامنٹ آدمی, پھر ویژن نہیں ہے. ٹیم انتہائی خراب لوگوں کی, تھرڈ کلاس لوگوں کی بنا رکھی ہے. تو باہر سے پڑھ کر آئے ہیں تو کسی دیکھیں نا, یہ سے تو نہیں آئے ہو. اصل میں وہ ہم جو بات کہتے ہیں وہ کہتے ہیں بھائی پاکستان کو کسی مولوی نے خراب نہیں کیا, کسی مزدور نے خراب نہیں کیا, کسی کسان نے تباہ نہیں کیا. اس کو تو انہی لوگوں نے تباہ کیا ہے سب سے زیادہ, کہ جو کہتے ہیں ہم باہر سے پڑھ کے آئے ہیں, ہم بڑے قابل لوگ ہیں اور ہم بڑی جناب نیگوشیٹ کر سکتے ہیں اور ہم بڑی اچھی انگریزی بول سکتے ہیں. تباہ تو انہی لوگوں نے کیا ہے. وہی لوگ حکمران رہے ہیں پاکستان کے, وہی لوگ ہمیشہ کوئی صدر بنتا ہے, کوئی وزیر اعظم بنتا ہے, کوئی سیکرٹری بنتا ہے, ان لوگوں نے تباہ کیا ہے. تو مرتضی عواد صاحب کا ایک تو یہی ہے کہ نہ ان کے اندر کوئی ویژن ہے, نہ انہوں نے کوئی ایسی ٹیم بنا رکھی ہے. سرکاری لوگوں کا جو انہوں نے پورا اپنے گرد گھیرا رکھا ہوا ہے وہ لوگ ہیں جو ماشاءاللہ کرپشن کے اندر بہت ہی ماہر ہیں, اور ان میں سے کئی لوگ کبھی غائب ہو جاتے ہیں, پتہ لگا کوئی ایجنسی اٹھا کے لے گئی ہے, پھر واپس آ جاتے ہیں. تو پورا ایک نظام ہے بدترین قسم کا جو چل رہا ہے کے ایم سی کے اندر. مطلب یہ جو ساری چیزیں آپ نے گنوائی ہیں, جو کراچی کا انفراسٹرکچر تباہ ہے, پانی, بجلی, گیس, جو اس حوالے سے جتنے مسائل یہاں پہ موجود ہیں, ان ساری چیزوں کے نتیجے میں شاید اس پہ آپ روشنی ڈالیے گا, کراچی سے کاروباری حضرات باہر جا رہے. یہ خبر آئی تھی کہ 30% لوگ جا چکے ہیں. تو اس کو جماعت اسلامی کس طرح دیکھ رہی ہے, اس کو یہ کراچی کے لیے کتنا بڑا نقصان ہے, اور اگر یہی ذہن اور مزاج بن گیا کہ شہر سے منتقل کرو اپنا بزنس, تو پھر کراچی کو کیا ہوگا؟ دیکھیں نا, یہ بات میں تھوڑی کہہ رہا ہوں, کراچی تباہ ہے تو میں کہہ نہیں رہا, تو ہر آدمی کہہ رہا ہے جی, پورا پاکستان کہہ رہا ہے, پوری دنیا کہہ رہی ہے. یہ تو کراچی کا بچہ کہہ رہا ہے, کراچی میں رہنے والا ہر شہری بھگت رہا ہے, صبح سے رات تک بھگتتا ہے اس کو, کراچی کی تباہی کو. پاکستان بھر سے جو لوگ کراچی آتے ہیں وہ رحم کھاتے ہیں کراچی والوں پر, یار آپ کے حال میں زندگی گزار رہے ہیں. میں لاہور جاتا ہوں, کبھی اسلام آباد جاتا ہوں, کبھی وہاں یقین مانے ٹیکسی ڈرائیور تک یہ بات کہتے ہیں کہ یار کراچی والے کیسے زندہ ہیں, کس طرح رہ رہے ہیں. سلیم منصور خالد صاحب آئے تھے, واپس گئے لاہور, تو مجھے فون پہ مطلب ایسا وہ کہہ رہے تھے جو بھی لوگ ہیں پاکستان بھر سے آتے ہیں وہ آگے سب یہ کہتے ہیں, اور پھر اس سے میمز بنتی ہیں کہ جی شاہراہ ہرمز کھل جائے, وہ جو ہے کھل جائے گی, آپ نے ہرمز اور یونیورسٹی روڈ نہیں کھلے گی, تو میمز بنتی رہتی ہیں وہ اپنی جگہ. دیکھیں ان حالات کے اندر کراچی سے سرمایہ باہر جا رہا ہے, کیوں نہیں جائے گا؟ کراچی میں جان مال عزت آبرو کچھ محفوظ نہیں لوگوں کی. آپ نے پورا ٹوٹل سسٹم پولیس کا کولیپس کر دیا ہے. یہ سارے لوگ ذاتی آپ کی ڈیوٹیوں پہ لگے ہوئے ہیں, ہر آدمی کے پیچھے 10 گاڑیاں چل رہی ہیں, آپ نے دے دی ہیں. پولیس کا اپنا اسٹرکچر تباہ ہو گیا, سارے تھانے آپ بیچ رہے ہیں, آپ ایس ایچ او لگاتے ہیں, ہر 1 مہینے میں آپ 2 ایس ایچ او تبدیل کرتے ہیں. مطلب پولیس کا نظام آپ نے تباہ کر دیا. رینجرز, دیکھیں میں ایک سوال اور بھی اٹھاتا ہوں, اس پہ بھی آپ کام کریں. رینجرز 30 سال تقریباً ہو گئے کراچی میں بیٹھی ہے. رینجرز کسی پاکستان کے اور شہر میں نہیں بیٹھی ہوئی مستقلاً, صرف کراچی میں بیٹھی ہے. پاکستان کا واحد شہر ہے, واحد شہر ہے نا موجود ہے کراچی. بہت ساری چیزوں میں واحد شہر ہے کراچی. واحد شہر ہے جہاں ٹینکر سے پانی سپلائی ہوتا ہے کراچی, بہت سارے. تو کراچی میں رینجر بیٹھی ہوئی ہے بھائی. تو کراچی میں رینجرز کے سپورٹ آپ کوئی 2-3 کام تو کر دیں کہ رینجرز ان جرائم کو ختم کر دیں. ایک دفعہ ہم ڈی جی رینجر صاحب سے ملے تھے, میں نے ان سے درخواست کی کہ آپ کوئی 2-1 کام سنبھال لیں, اور آپ اس میں اس کو کہیں جی ہم نے اس کو زیرو کر دیا. میں نے کہا جی منشیات کا مسئلہ سنبھال لیں آپ, اس کو زیرو کر دیں آپ کراچی کے اندر. گلی محلوں تک منشیات ہے نا, تعلیمی اداروں تک کراچی پہنچ تو چکے, برباد ہو رہا ہے, تعلیمی اداروں میں جا رہا ہے, ہر پل کے نیچے, ہر نالے کے ساتھ, ہر جگہ منشیات بک رہی ہے, آپ کو نظر آ رہی ہے. دوسرا میں نے کہا کراچی میں آپ پانی کے مسئلے کو دیکھ لیں. آپ جب بیٹھے ہوئے کراچی میں آپ دیکھ لیں,
لیکن مطلب اب یہ بھی ایک سوال ہے کہ جب رینجر بیٹھی ہوئی ہے تو کوئی ایشو کراچی کا نہیں حل ہو رہا، امن و امان کا نہیں حل ہو رہا، کوئی مسئلہ نہیں حل ہو رہا. اسٹریٹ کرائمز تو روزانہ کا وہ ہے، بڑھ رہے ہیں کتنے نا. لوگ آپ بیچارے دیکھ لیں جا رہے ہیں. ہر سال کا دیکھ لیں. مالوا جان. CPLC جو آفیشیل رپورٹ، یعنی وہ تو ایک ان جی آفیشیل تو کتنے ہوں گے، جی، یعنی اب موبائل چھینتا تو لوگ رپورٹ ہی نہیں کراتے 100 میں سے 4 واقعات بھی رپورٹ نہیں ہوتے. وہ نہیں ہوتے. جی. موٹر سائیکل چھینتی ہے نہیں کراتے. لیکن اگر آپ کرائم ریٹس کو دیکھ لیں، کرائم کی جو فگر ہے وہ دیکھ لیں تو وہ 30 ہزار 40 ہزار کے اندر ہے. کتے کا کاٹنے کا دیکھ لیں، جی یہ بھی کراچی کا خاصہ ہے. پورے جی پاکستان میں کتے جی کاٹنے کے اکا دکا واقعات ہوتے ہیں، اور کراچی میں ایک مہینے کے اندر جو ہے ہزار واقعات ہو جاتے ہیں کراچی کے اندر. کراچی میں لوگ کیوں رہیں گے، کیسے رہیں گے کراچی کے اندر؟ کراچی میں تو اب جو رہتا ہے وہ مجبوری کو رہتا ہے. کراچی میں اب 2 طرح کے لوگ رہتے ہیں یا رہنا چاہتے ہیں. ایک تو وہ لوگ رہنا چاہتے ہیں جو کراچی میں رہتے ہیں شروع سے اور جا نہیں سکتے کہیں بھی، مجبوری ہے ان کی، پیسہ ان کے پاس نہیں ہے، وہ کہیں نہیں جا سکتے، ان کو یہیں رہنا ہے، چھوٹا موٹا کاروبار ہے، کوئی نوکری ہے، کچھ وہ نہیں جا سکتے. دوسرا کراچی میں کون آدمی رہتا ہے، یہ بھی بڑی امپورٹنٹ بات میں آپ کو کہوں. مرتضی باب صاحب گھڑی یہ بات کہتے ہیں کہ بھائی کراچی اتنا خراب ہے تو کراچی میں لوگ آ کیوں رہے ہیں باہر سے؟ کراچی میں لوگ باہر سے اس لیے آ رہے ہیں کہ کراچی وہ واحد جگہ ہے جہاں پر آپ جہاں چاہے قبضہ کر کے گھر بنا لیں. آپ جس پانی کی لائن سے چاہے کنڈا مار لیں، جس بجلی کی لائن سے چاہے آپ کنیکشن لے لیں اور سکون سے زندگی گزاریں. آپ کراچی میں آئیں، جو کرائم آپ چاہیں کریں، آپ موٹر سائیکل پہ گھومیں اور ایک ہی حلے میں 10 لوگوں سے موبائل چھین لیں. آپ موٹر سائیکلیں چھین لیں، آپ گاڑی چھین لیں، آپ جو چاہیں کر لیں. کراچی میں اس طرح کے لوگوں کی آنے کی ایک رفتار بڑھ رہی ہے. غریب لوگ کراچی میں آ رہے ہیں بڑی تعداد میں، کیونکہ ان کو وہاں کہیں اس طرح کی جگہ نہیں ملتی. کراچی میں بڑی تعداد میں کچی آبادیاں اور گوٹھ بنتے جا رہے ہیں. نعمت اللہ خان صاحب نے یہ منصوبہ بنایا تھا کہ کراچی میں جتنی کچی آبادیاں ہیں ان کو ہم اپڈیٹ کریں گے، ان کو ہم ماڈرن صورت میں لے کر آئیں گے اور ان کچی آبادیوں کو پراپر ریگولر طریقے سے رہائش دیں گے. لیکن یہ تو ہر کچھ عرصے بعد ایک نئی کچی آبادی بھی تو وہ اس لیے بڑھ رہی ہے کہ دیکھیں اس میں KMC انوالو ہے، اس میں سندھ حکومت کا محکمہ جو اینٹی انکروچمنٹ ہے وہ انوالو ہے، پولیس انوالو ہے، ریلوے انوالو ہے. ریلوے اپنی زمینوں پر قبضہ کرائی چلی جا رہی ہے. آپ ریلوے ٹریک کے ساتھ دیکھ لیں، پورے پاکستان میں آپ کو کہیں یہ صورتحال نظر آئے. پھر یہ ہائی ویز کو دیکھ لیں آپ، اس کے اندر پورے آپ ہائی ویز دیکھ لیں. جی آپ کراچی سے باہر نکلیں سراب روڈ سے، جی آپ کو دونوں طرف کچی آبادیاں اور جھوپڑیاں آپ کو نظر آئیں گی. پورے پاکستان سے جو لوگ بھی ہیں آ کر یہاں پر جو ہے جھوپڑیاں بنا. ابھی یہ لیاری ایکسپریس وے آپ دیکھ لیں، لیاری ندی صاف ہوئی تھی نا نعمت اللہ خان صاحب کے زمانے میں، 14,000 گھر تھے، جھوپڑیاں تھیں جو لیاری ندی کے ساتھ تھیں، اس کو شفٹ کیا گیا تھا. بہت بڑا کام تھا یہ. نعمت اللہ خان صاحب کے زمانے میں ان کو شفٹ کیا گیا، ان کو پلاٹ دیے گئے، ان سب کو پیسے دیے گئے گھر بنانے کے لیے، اور آج وہ لوگ باعزت اور اچھی زندگی گزار رہے ہیں. لیکن دوبارہ قبضہ ہونا شروع ہو گیا. آپ جائیے لیاری ایکسپریس وے کے ساتھ گزریے، نیچے جھانکیے، جگہ جگہ جھوپڑیاں پڑ رہی ہیں. بھائی تو پولیس کہاں ہے، انکروچمنٹ کا محکمہ کہاں ہے؟ تو کراچی وہ جگہ ہے جہاں پر آپ بہت آرام سے کسی بھی زمین پہ قبضہ کر سکتے ہیں. ورنہ جس کے پاس پیسہ ہے وہ تو کراچی سے بھاگنے کی سوچ رہا ہے. جس کے پاس کوئی بہت اچھی کوالیفیکیشن ہے، کوئی اچھا ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے، کوئی اچھا اکاؤنٹس کے اندر کام کیا ہوا ہے، کوئی IT کا ماہر ہے، وہ سارے لوگ تو باہر جاب ڈھونڈ رہے ہیں، چاہ رہے ہیں کہ کسی طرح چلے جائیں. جو ہمارے انڈسٹریلسٹ ہیں ان کی بات سن لیجئے، آپ جو ہمارے بزنس مین ہیں، موتی والا صاحب کی بات سن لیجئے، بلوانی صاحب کی بات سن لیجئے، کسی کی بات سن لیجئے، سب یہی کہہ رہے ہیں نا کہ یار کراچی سے سرمایہ باہر جا رہا ہے، یا تو اپنے ہی شہروں میں جا رہا ہے دیگر جگہ ملک کے، اور یا غیر ملک میں جا رہا ہے. ٹھیک ہے نا. ایون یہ کہ کراچی سے باہر یہ جو آپ کی ریل اسٹیٹ ہے اس پہ بھی انویسٹمنٹ کہاں ہو رہی تھی؟ دبئی کے اندر ہو رہی تھی، دبئی میں ہو رہی تھی. کراچی میں لوگ انویسٹ نہیں کر رہے تھے کیونکہ انویسٹمنٹ کراچی میں انسیکیور ہو گئی ہے. کراچی کے اندر آپ کے جو بنے ہوئے گھر ہیں اس پر قبضہ کر رہے ہیں، جعلی کاغذات بنا کئی ایسے واقعات رپورٹ ہوئے، بہت سارے ہو گئے. اور آپ کا ماشاءاللہ جو محکمہ ہے بورڈ آف ریونیو کا رجسٹرار آفس، وہ اس کے اندر انوالو ہوتا ہے کھلم کھلا. پولیس پروٹیکشن دیتی ہے جو قبضہ کر رہے ہوتے ہیں ان کو. ٹھیک ہے نا. اور ماشاءاللہ کراچی میں اس طرح کے گروہ بھی ہیں. میں خود وکیل ہوں، ایک بڑی تعداد اس طرح کے جعلی وکلا کیا گئی جو کالے وکوٹ پہن کر تھانوں میں پہنچ جاتے ہیں، بدماشی کرنے لگے ہیں، جا کر انلیگل کنسٹرکشن کرا رہے ہیں، کھڑے ہو جاتے ہیں کہ جی ہم نہیں کرنے دیں گے، اور سب ان کو دیکھ کے بھاگ جاتے ہیں کہ جی وکیل کھڑے ہوئے. وکیل نہیں ہوتے وہ. کوئی وکیل جو ریئل وکیل ہوگا وہ قانون کی خلاف ورزی نہیں کرے گا. گھروں پہ قبضے کر رہے ہیں،
تو یہ اس طرح کی صورتحال تمام مافیاز کراچی کے اندر آسانی کے ساتھ بہت اپنا کام شاندار کر رہے طریقے سے آپریٹ کر رہی ہیں. کراچی اس وقت جو ہے جنت ہے، جرائم پیشہ لوگوں کے لیے جنت ہے کراچی. آپ جو غیر قانونی کام کرنا چاہیں آپ آرام سے کر سکتے ہیں، قانونی کام نہیں کر سکتے. قانونی کام تو آپ کو یونین کمیٹی سے اگر بچے کا برتھ سرٹیفکیٹ بھی چاہیے اس پہ بھی پیسے دینے ہوں گے. اگر آپ ٹاؤن کے یو سی کے چیئرمین ہیں، آپ لاکھ چاہیں کہ یار میں ایمانداری سے کام کرا دوں، پیسہ ضائع نہ ہو، لیکن ماشاءاللہ آپ کا جو اسٹاف بیٹھا ہوا ہے، جو سرکاری اسٹاف آپ کو سندھ گورنمنٹ نے پرووائڈ کیا ہے، وہ ایسا شاندار ہے کہ وہ ٹھیکیداروں سے رقم وصول کرے گا. بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی ایک بڑی مافیا ہے جو پوری کراچی میں انلیگل کنسٹرکشن کو سپورٹ کر رہی ہے، کروا رہی ہے، اتنا بڑا سسٹم چلا رہی ہے، اربوں روپے اس میں سے نکال رہی ہے. آپ اپنا نقشہ لیکن اگر پاس کرانا چاہتے ہیں، آپ کیا میں لیگل گھر بنانا چاہتا ہوں، تو بلڈنگ کنٹرول کا آدمی کہے گا کیا ضرورت ہے اس کی، آپ مجھے پیسے دیجئے اور جو چاہے بنائیے. نقشہ آپ پاس نہیں کروا سکتے لیگلی. آپ جی بالکل. آپ اپنی پراپرٹی کے کاغذات اگر آپ چاہیں گے گھر بیچ رہا ہوں، آپ پیسے دیے بغیر رجسٹر نہیں کرا سکتے. پیسے بھی چھوٹے موٹے نہیں، بہت بڑی بڑی رقم آپ کو دینی پڑے گی ہر کام کے لیے. تو یار کراچی کو آپ نے کیا بنا جس دیا. شہر کے اندر سب کی اپنی اپنی ہر ادارے کی وفاق سے لے کے چھوٹی سطح تک پرسنٹیج طے ہو، تو وہاں پہ لوگوں کو انہی حالات کا سامنا کرنا پڑے گا. سب پورے کراچی کے کئی ایشوز پہ ہم نے بات کر لی، مرتضی وہاب پہ بھی بات کر لی، ان کی گورننس پہ بھی بات کر لی، سندھ حکومت پہ بھی بات کر لی. جماعت اسلامی کے 9 ٹاؤن یہاں پر موجود ہیں. جماعت اسلامی کے ٹاؤنز میں دیگر ٹاؤنز کے مقابلے میں بہت زیادہ کام ہوا ہے. سڑکیں بھی نسبتاً بہتر ہوئی ہیں، اسکول کے جو پروجیکٹس ہیں ان کے وہ بھی بہتر ہوئے، پارکس کی صورتحال بھی بہتر ہوئی ہے. یعنی اوور آل ایک دیکھا جائے تو بہت فرق ہے. لیکن آج بھی یہ سوال لوگ اٹھاتے ہیں اور ہم آپ سے جاننا چاہیں گے کہ کراچی میں 9 ٹاؤنز کے اندر بہت ساری جگہوں پہ سڑکیں نہیں بنی ہوئی، گلیاں خراب ہیں اور بہت زیادہ فرق نہیں ہے دیگر ٹاؤنز میں. تو آپ اس کا کیا ریزن پیش کریں گے اور اس کی کیا وجوہات ہیں؟ دیکھیں کراچی میں جماعت اسلامی نے اوریجنلی جتنے سے 13 ٹاؤن، ٹھیک ہے، اور وہ 9 رہ گئے، رزلٹ تبدیل ہوئے. اسی طرح یونین کمیٹی تقریباً 121 تھی ہماری اور وہ 85 رہ گئی. اب 87 تھیں، پھر 2 کے چیئرمین جو ہے وہ ہٹ گئے، ایک اسمبلی کے ممبر بن گئے، ایک کا انتقال ہوا، وہ بھی پیپلز پارٹی نے قبضہ کر لی، تو 85 رہ گئی ہیں، 85 ہے ہماری. ٹھیک ہے. اب مسئلہ دیکھیں کیا ہے کہ ایک پورا ہم سمجھ رہے تھے ایک پیکیج ہوگا کراچی میں. میئرشپ ہماری ظاہر تھی، کراچی میں سب سے زیادہ ووٹ جماعت اسلامی نے لیے تھے اور میئر ہمارا ہمیں تھا کہ ہو جائے گا، لیکن میئر نہیں بن سکا جماعت اسلامی کا. ایک تو سب سے بڑا سیٹ بیک یہ آیا کہ ظاہر ہے کہ وہ جو ایک چین بن جاتی ہے کہ میئر جماعت اسلامی کا، ٹاؤن جماعت اسلامی کے، یو سیز ہماری تھی، ایک اچھی وہ بن جاتی ہے، ریلیشن شپ ہوتی ہے، وہ نہیں بنی. اوپر پیپلز پارٹی کی حکومت تو بیٹھی ہوئی ہے. آپ کو میں نے آپ کو پہلے بتا دیا تھا کہ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ٹاؤنس کو نہیں دے رہی پیسے، یو سیز کو نہیں دے رہی پیسے، اپنے ٹاؤنس کو بھی نہیں دے رہی، ہمارے ٹاؤنس کو بھی نہیں دے رہی، لیکن اپنے ٹاؤنس کو اس طرح سپورٹ کر رہی ہے کہ جو اس کی اپنی اسکیمیں ہیں، جو اربوں روپے کی کھربوں روپے کی اسکیم ہے، اس کو اپنے ٹاؤنس کو بانٹ رہی ہے وہ. لیکن ہمیں نہیں دے رہی، آفیشلی پیسے ہمیں نہیں دے رہی، ہمیں اسکیمیں دے رہی ہے نا پیسے. ہمارے ٹاؤنس جتنی بھی پیسے ہیں، جو بھی وسائل ہیں ان کے، اس میں جو کام کر رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں معجزہ ہے ایک، یا آپ یقین مانیں. کراچی میں جماعت اسلامی کے 9 ٹاؤنس کا آپ جائزہ لے لیجئے. میں تو میڈیا سے میں نے کئی مرتبہ کہا ہے، میڈیا کے لوگ شکایت کرتے ہیں بعض دفعہ کہ جی جماعت اسلامی کے ٹاؤنس کے چیئرمین جو ہیں وہ میڈیا کو نہیں بتاتے، نہیں کرتے. اب ہمارے لوگوں میں دکھاوے کی عادت اتنی کم ہے نا، ہے ہی نہیں بلکہ، اور ہم کہتے بھی ہیں کہ بھائی آپ میڈیا سے انٹریکشن کریں، بتائیں ان کو. تو دیکھیں ہے کیا کہ جو وسائل ہیں اور جو ہم نے پرائرٹی طے کی تھی اس کے مطابق ہم چل رہے ہیں. ہم نے پرائرٹی 2-3 طے کی تھی. ایک تو یہ کہا تھا کہ جو سیوریج کے مسائل ہیں، چونکہ واٹر بورڈ نہیں کر رہا، اور سیوریج واٹر بورڈ کا کام ہے، واٹر بورڈ کا کام ہے، نہیں کر رہا وہ، اور ٹاؤن کو اپنے اضافی وسائل اس پہ لگانے پڑ رہے ہیں. حالانکہ ضرورت اگر واٹر بورڈ کرتا تو ہمیں نہ لگانے پڑتے، وہ پیسے ہم سڑکیں بنانے میں خرچ کرتے، لیکن ہمیں وہ کام کرنے پڑتے. تو ہم نے پرائرٹی یہ طے کی کیونکہ سیوریج کو ٹھیک کیے بغیر آپ سڑک نہیں بنا سکتے. ہم نے پرائرٹی یہ طے کی کہ سیوریج کے نظام کو ٹھیک کرو، پارک کو ٹھیک کرو، پارکس کو ٹھیک کرو، اسکولس کو ٹھیک کرو، جو ڈسپینسریز ہیں ان کو ٹھیک کرو، اور اپنے یہاں جو یہ اسٹریٹ لائٹس ہیں ان کو ٹھیک کرو. الحمدللہ 3 سالوں میں ہم نے یہ کام کیا، اور اللہ کا شکر ہے کہ پارک کو اتنے بڑے پیمانے پر ڈیولپ کیا ہے کہ بعض ٹاؤنس کے اندر 100% پارکس ڈیولپ چکے ہیں، بعضوں میں 75% ہے، 70% ہے، 80% ہے، اس طرح ہے.
اسٹریٹ لائٹس 80% 90% ہم ٹھیک کر چکے ہیں. سیوریج کے سسٹم کو ہم نے بعض ٹاؤنس کے اندر 90% ٹھیک کر دیا ہے, 80% کر دیا ہے. جماعت اسلامی کے ٹاؤن میں گٹر انشاءاللہ آپ کو کھلے ہوئے نظر نہیں آئیں گے. صحیح. اتفاقی طور پر کوئی کھلا نظر آ جائے تو آ جائے, ورنہ انشاءاللہ وہ نظر نہیں آئیں گے. ٹھیک ہے. صحیح. آخری چیز ہے کہ سڑکیں امپورٹنٹ ترین چیز ہے. سڑکیں اس وقت آخری چیز ہے. چونکہ رقم بہت کم ہے, اس کو ہم نے گریجولی اس طرح ہم نے کرا ہے, اور یہ سال ہم نے رکھا ہے اتنی سڑکوں کو بنانے کا, ڈیولپمنٹ کا. آپ دیکھیں جماعت اسلامی کے ٹاؤن اعلان کر رہے ہیں 1000 گلیاں بنانے کا. جی. نیو کراچی ٹاؤن نے اعلان کیا 1000 گلیاں بنانے کا. ماڈل ٹاؤن نے اعلان کیا 1000 گلیاں بنانے کا. کچھ ٹاؤن نے اعلان کیا 600 گلیاں, کچھ 400 گلیاں. جس کے جیسے وسائل ہیں اس کے اعلان کر رہے ہیں. ظلم ہے کراچی والوں پر کہ اگر یہ حکومت ہمیں, وفاقی حکومت تو خیر چلے وہ ایم کیو ایم کو نواز رہی ہے, وہ چھوڑ دیں. اگر سندھ حکومت اتنا پیسہ اس کے پاس ہے, اگر ٹاؤنس کو تھوڑی سی رقومات دے دے تو ہم اپنے ٹاؤنس کے اندر یہ یقین دلا سکتے ہیں کہ انشاءاللہ 100% ہم سڑکیں ٹھیک تو کر دیں. ابھی آپ کے پاس جو وسائل لگا رہے ہیں وہ کہاں سے آ رہے ہیں؟ ابھی جو وسائل لگا رہے ہیں اس میں دیکھیں ایک پیسہ آتا ہے OZT کے نام سے, وہ تنخواہوں میں چلا جاتا ہے. 99% تنخواہوں میں جاتا ہے, اس کا پیسہ نہیں بچتا. بعض ٹاؤنس کو اپنے پاس سے پیسے دینے پڑتے ہیں ملازمین کو. ٹاؤنس کو انہوں نے ایک ٹیکس دیا ہوا ہے قانون نے, وہ ٹیکس ہے کیا کہتے پراپرٹی ٹیکس. جو پراپرٹیاں جو بھی آپ کو پتہ ہے کہ پورا سسٹم ہے کراچی میں, جو بڑی پراپرٹیز ہیں, چھوٹی پراپرٹیز پہ ٹیکس نہیں ہے, غالباً 120 سے زیادہ پر ٹیکس ہے نا, وہ ٹیکس آتا ہے. دوسرا 1% ٹیکس رجسٹرار آفس سے آتا ہے, اور اس کے علاوہ یہ شاپ بورڈ وغیرہ کے چھوٹے موٹے ٹیکسیز ہیں. یہ ملا کے ہر ٹاؤن کو 50 کروڑ 60 کروڑ 70 کروڑ کی رقم پورے سال میں بچتی ہے. ایک چیز جو اس وقت بلیسنگ تھوڑی سی ہوئی ہے وہ یہ کہ سوئی گیس نے سڑکیں خراب تو کی ہیں, سڑکیں کاٹی ہیں, لیکن واحد محکمہ ہے جس نے ٹاؤنس کو رقومات دی ہیں, تمام کراچی کے ٹاؤنس, صرف جماعت جس کا بار بار مرتضی اظہار بھی کر رہے ہیں, جس کا مرتضی اظہار بھی کر رہے ہیں. اور اس اظہار پہ میں کچھ اظہار کر دوں, اس اظہار پہ میرا اظہار یہ ہے کہ جماعت اسلامی کے 9 ٹاؤنس تو کھل کے اعلان کر کے بتا رہے ہیں کہ ہم ان سے یہ کام کروا رہے ہیں. اور جماعت اسلامی کے لیاری ٹاؤن کے چیئرمین ناصر صاحب نے, جو آپ نے سنا ہوگا, وہ کیا فرما رہے تھے کہ 1.5 ارب روپے ان کے بھی آئے تھے, اور انہوں نے بتایا تھا کہ کس طریقے سے ان کے اوپر والے کہہ رہے ہیں پیپلز پارٹی کے لیاری ٹاؤن پیپلز پارٹی کے پاس ہے, تو ان کے اوپر والے کہہ رہے ہیں یہ 1.5 ارب ہمارے ہیں, اس کو ہاتھ نہیں لگاؤ. تو وہ پھر اب جب ان کو یہ صاف باتیں کرنے کے جرم میں نکال بھی دیا گیا ہے اور ٹاؤن چیئرمین تبدیل کر دیا. تو جماعت اسلامی کے 9 ٹاؤنز یہ پیسے جو روڈ کٹنگ کے آئے ہوئے ہیں اور جو تھوڑا بات ان کے وسائل ہیں, اس کو ملا کر گلیاں بنا رہے ہیں پوری اپنے اپنے ٹاؤنز کے اندر. انشاءاللہ تعالیٰ کہ جو جماعت اسلامی کے ٹاؤن ہیں اس میں جب 4 سال مکمل ہوں گے تو کہیں پر ہم 75% کام کر چکیں گے, کہیں پر ہم 50% کام ہوگا, لیکن 100% نہیں ہو پائے گا. 100% بآسانی ہو سکتا ہے. صرف سندھ حکومت ہر ٹاؤن کو اضافی طور پر, جو ہم نے مطالبہ کیا تھا کہ ہر ٹاؤن کو آپ 2 ارب روپے دے دیجیے, 2 ارب روپے آپ دے دیجیے. آپ کے پاس 3500 ارب روپیہ ہے اور آپ ایک ٹاؤن کو 2 ارب روپے نہیں دینے کو تیار. آپ جان بوجھ کے پیسہ روک کے بیٹھے ہوئے ہیں, کھینچ کے بیٹھے ہوئے ہیں, جس مقصد کی خاطر بھی وہ آپ کے مقاصد سارے نظر آتے ہیں لوگوں کو, کیوں بیٹھے ہوئے ہیں. تو اگر یہ دے دیں, آپ کراچی والوں کے ساتھ اتنا بڑا ظلم ہے نا. آپ جو بات کہہ رہے تھے شروع میں 95% سندھ کے بجٹ کا کون دیتا ہے؟ کراچی دیتا ہے 95%. اور دے کتنا رہے ہیں؟ دے رہے ہیں پورے یعنی پورے سندھ کو صرف اس میں سے 3500 ارب کے بجٹ میں سے 160 ارب روپے دیے ہیں. اور ایک ٹاؤن کو مل کتنا ہے ایک مہینے کے اندر 50 کروڑ 40 کروڑ, پورے سال کے اندر 6 ارب 5 تنخواہوں کے لیے. تو ظلم کر رہے ہیں. اگر یہ تھوڑا سا پیسہ دے دیں تو ہم تو اپنی طرف سے یقین دلاتے ہیں جماعت اسلامی کے ٹاؤن 100% ہم کارکردگی دکھا سکتے ہیں. اللہ کا شکر ہے یہ صلاحیت ہمارے پاس موجود ہے. کراچی کا نوحہ ہم سنتے اور پڑھتے رہتے ہیں سیف صاحب. کراچی والوں کو کوئی امید دلائی جا سکتی ہے کہ کراچی کبھی اچھا بھی ہو سکتا ہے, یا ہوگا بہتر ہوگا, یا اسی طرح ہم پوڈ کاسٹ کرتے رہیں گے, گفتگو کرتے رہیں گے, آپ جلسے کرتے رہیں گے, جلوس کرتے رہیں گے, اور شہر ایسے ہی چلتا رہے گا؟ دیکھیں کراچی بالکل بہتر ہو سکتا ہے اور انشاءاللہ ہوگا. کراچی میں حافظ نعیم الرحمان صاحب نے مہم چلائی پوری حق دو کراچی کے نام سے, 7-8 سال ہو گئے اس کو. اسی لیے چلائی. انہوں نے کہا, جو جماعت کے لوگوں سے بات کی کہ یار کراچی میں لوگ نا امید ہو رہے ہیں, کراچی میں لوگ امید چھوڑتے جا رہے ہیں, اور یہ بڑی خطرناک چیز ہے.
ہمیں کراچی کے لوگوں کو امید دلانی چاہیے. چنانچہ انہوں نے حق دو کراچی کے نام سے مہم چلائی. انہوں نے 2 کام کیے. انہوں نے کہا پہلی چیز ہم یہ کریں گے کہ لوگوں کے مسائل حل کرنے کی بھی کوشش کریں گے. اس کے لیے انہوں نے پبلک ایڈ کمیٹیز بنائی. اور دوسری طرف انہوں نے کہا ان مسائل کو ہم اٹھائیں گے. اللہ کا شکر ہے ہم نے پبلک ایڈ کمیٹی بنائی. اس کے تحت جو ہے کہ الیکٹرک کے مسائل ہوں, واٹر بورڈ کے مسائل ہوں, نادرا کے مسائل ہوں, جو ممکن ہو سکتا ہے, بحریہ ٹاؤن ہے اور بہت ساری سوسائٹیز ہیں, ہم نے سب جگہ کام کیا اور بہت جگہ بہت کامیابی حاصل کی, وہ مسائل حل کیے. دوسری جانب ان مسائل کو اٹھایا تو ایک ہم اسٹیج تک پہنچ گئے کہ کراچی کے لوگوں کی اکثریتیں جماعت اسلامی کو ووٹ ڈالے. یہ پہلا مرحلہ تھا جو ہم نے عبور کیا. اللہ کا شکر ہے. اگر جماعت اسلامی کو یہ کراچی کا جو مینڈیٹ تھا اس کو مان لیتے اور دے دیتے تو پہلی بات میں یقین دلاتا ہوں کہ میئر اگر جماعت اسلامی کا ہوتا تو کراچی کے مسائل 80% حل ہو چکے ہوتے. 80% کراچی کے مسائل. وہ کیسے حل ہوتے؟ پانی کے نظام کو ہم بہتر کر دیتے. ہم یہ جو آپ کا چل رہا ہے BRT کا نظام جس طرح چل رہا ہے, سڑکوں میں جس طرح کرپشن ہو رہی ہے نہیں بن پا رہی, واٹر بورڈ کا نظام ہے جس طریقے سے چل رہا ہے, سالڈ ویسٹ کا نظام میئر کے پاس ہے. جو نظام کم سے کم میئر کے پاس ہے وہ تو صحیح طرح چل سکتے تھے نا. جماعت اسلامی کے پاس اتنی شاندار ٹیم موجود ہے اوپر سے لے کر نیچے تک کہ اگر یہ ٹیم پورا کام کرے نا, جن کی طرح کام کرتی ہے یہ, تو اگر یہ مل جاتا اور انشاءاللہ ملے گا تو کراچی کے لوگ تھوڑی سی محنت ہمیں اور کرنی ہے انشاءاللہ تعالیٰ کہ جماعت اسلامی کو ملے. دوسری بات یہ کہ موجودہ دور میں رہتے ہوئے بھی بہتری آ سکتی ہے کہ اوپر والے جنہوں نے ان کو بٹھایا ہے ان کی تنابیں کھینچیں, اس کو چیک کریں. ان کو جو جنہوں نے بٹھایا وہ اپنی ذمہ داری بھی تو جنہوں پوری نے ان کریں. کو بٹھایا ہے, جس کو حافظ صاحب گھڑی گھڑی کہتے ہیں کہ جنہوں نے ان کو اختیار اور اقتدار دیا ہے اور جو ان کو دیکھ رہے ہیں کہ کیا کر رہے ہیں یہ, اگر ان کو چیک کریں. ان کو ان چیکڈ آپ نے چھوڑ رکھا ہے, ان کو بالکل آپ نے فری ہینڈ دیا ہوا ہے کہ جو چاہے کرو, لوٹ مار کرو, تو تھوڑی بہت بہتری جب بھی آ سکتی ہے. لیکن ایکچوئل بہتری انشاءاللہ اسی صورت میں آئے گی. جماعت اسلامی نے یہ کر کے دکھایا. عبدالستار افغانی صاحب کے دور میں ہم آئے, شاندار کارکردگی تھی, شاندار. اور نعمت اللہ خان صاحب کا دور تو 20 سال پرانا ہے لیکن اتنا پرانا بھی نہیں ہے. ایک بڑی لوگوں کی نسل ہے. یادداشت میں لوگ ذکر کرتے ہیں, مثالیں دیتے ہیں ابھی بھی. آپ دیکھیں نا, صرف 4 سال میں, صرف 4 سال نعمت اللہ خان صاحب کے پاس ہے نا, ان 4 سالوں میں کراچی کی کایا بدل گئی تھی. بالکل. کراچی کی سڑکیں بن گئی تھیں, کراچی کی لائٹس آن ہو گئی تھیں, کراچی میں برجز, کراچی میں انڈر پاسز بننے شروع ہو گئے تھے, کراچی میں پانی کا سسٹم بہتر ہو گیا تھا, سیوریج کا سسٹم بہتر ہو گیا تھا. نعمت اللہ خان صاحب کراچی میں ٹرانسپورٹ کے لیے بسیں لے کر آئے تھے, گرین بسیں یاد ہوں گی آپ کو. جی بالکل. سینکڑوں گرین بسز لے کر آئے تھے. سٹی گورنمنٹ, یہ تو سندھ حکومت ہی لا پا رہی, ساری بسیں وغیرہ سب غائب وہ ہو گئی. ساری غدربود ہو گئی. آج بھی وہ اس کا قبرستان بنا رکھا ہے انہوں نے ان بسوں کا, جگہ جگہ کھڑی ہوئی کیونکہ نااہل ہو گئے. مختلف جگہوں پر انہوں نے کھڑی کی ہوئی اور پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں, اس کے پردے نکال رہے ہیں, لوگ بیچ رہے ہیں, جو بھی کچھ ہو رہا ہے. تو کر سکتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ, کریں گے. جماعت اسلامی اللہ کرے گا کہ انشاءاللہ اس شہر کے اندر آئے گی اور اپنی جو ہماری لیگیسی ہے انشاءاللہ ہم وہ اس کو لے کے چل رہے ہیں اور ہم کر کے دکھائیں گے. کراچی کے لوگوں کے جو مسائل ہیں آپ خود اپنی آنکھوں سے انشاءاللہ اس کو حل ہوتا دیکھیں گے انشاءاللہ. سیف بھائی بہت شکریہ جسار ڈیجیٹل میں آنے کا, کراچی کا مقدمہ لڑنے کا, کراچی کے ایشوز کو کھول کر بیان کرنے کا. اچھا, یہ وہ ایشوز ہیں جو کہ کراچی کا ہر شہری جانتا ہے اور بس ایک یاد دہانی ہو جاتی ہے کہ وہ چیزوں کو پہلے سے زیادہ بہتر سمجھ سکتا ہے. بہت شکریہ. اللہ حافظ.